لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں اور دوستوں، اتحاد اور اتفاق بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. فرقہ بندی سب سے بڑی لعنت ہے. پہلی قومیں جو تباہ ہوئی وہ فرقہ بندی کی وجہ سے. جو آدمی صحیح ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی صحیح باتیں اپنا صحیح موقف کیا تک پہنچاؤں، اور جو آدمی غلط ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا غلط موقف جہاں تک ہو سکے پہنچاؤں. جو آدمی خود جنتی ہے اس کی کوشش ہوگی میں دو اوروں کو بھی جنت میں لے جاؤں. جو جہنمی ہے، شیطان خود جہنمی ہے، اس کی یہ کوشش ہے کہ میں اکیلا کیوں جاؤں، میرا وہاں کہاں دل لگے گا، اوروں کو بھی ساتھ دے، اس لیے اوروں کو بھی منگا دوں. انگریز جب ہندوستان میں آیا اس نے آ کر ایک بہت بڑی پالیسی اپنائی مسلمانوں پر اور ہندوستان پر حکومت کرنے. وہ پالیسی یہ تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. مطلب یہ کہ جتنے ہندوستان میں لوگ ہیں، خاص طور پہ جو مسلمان ہیں، ان کو آپس میں اس طرح لڑوا دو، ان کا آپس میں اس طرح اختلاف کروا دو کہ یہ آپس میں ہی الجھے رہیں، میرے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہ کر سکیں. چنانچہ بہت سارے لوگوں کو اس اختلاف کے لیے تیار کیا گیا. ختم لوگوں میں اختلاف کر لیا. ان لوگوں میں سے ایک آدمی احمد رضا کے نام سے ہوا ہے، بریلی کا رہنے والا تھا. اس کو بھی اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا. اور چونکہ اس وقت دین کا دفاع اور انگریز کے خلاف ننگی تلوار اور انگریز کے خلاف جہاد کرنے والے علماء دیوبند تھے، اس نے اس کو تیار کیا کہ تو ان حضرات کے وقار کو مجروح کر کے رکھ، اور ان حضرات کی شان اور ان حضرات کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں پھنسی اس محبت کو نکال. جہاں لوگ ان کے بیانات کی وجہ سے، ان کے دلائل کی وجہ سے میرے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ خود ان کی بات نہ مانے، ایسا کوئی حربہ اختیار کرے. چنانچہ یہ آدمی احمد رضا خان، اس نے ایک منصوبہ بنایا. ہمارے اکابر کی کچھ کتابیں لی اور لے کر مکہ مکرمہ چلا گیا. مکہ مکرمہ گیا، وہاں عرب حضرات سے کہتا ہے کہ ایک فرقہ بن گیا ہے جو کہ ایسے نظریات رکھتا ہے جو کہ سراسر اسلام کے خلاف. جہاں اس نے مرزائیوں کا وہاں جا کے تعارف کروایا کہ مرزائی جو ہیں بہت بڑی ایک سازش ہے اور مستقبل کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. وہاں علماء دیوبند کے بارے میں بھی یہی رائے اس نے رکھی کہ جی یہ بھی مستقبل کے اعتبار سے بہت بڑا فتنہ ہے، اس کا سدے باپ قرب کرنا یہ پتہ نہیں کیا کر دیا. چنانچہ ہمارے اکابر کی کچھ کتابیں چونکہ ہمارے اکابر کی جو پیش کی گئی، حالانکہ ہمارے اکابر کی اردو میں بہت ساری کتب ہیں، ان کو نہیں پیش کیا. اردو بہت ساری عربی میں کتب ہیں، ان کو پیش نہیں کیا. اردو والی کتابیں جو ہیں ان کو پیش کیا، کیونکہ وہ حضرات عرب تھے، ان کو اردو آتی نہیں تھی. اس نے کہا دیکھو جی یہاں یہ بات لکھی ہے، یہ بات کفریہ ہے. دیکھو آپ کہاں کفریہ ہے نا، اس کے بالکل کفریہ ہے. یہ بات لکھی ہے، یہ کفریہ ہے، بالکل کفریہ ہے. پھر دو فتویٰ ان کے متعلق یہ کافر ہے. چنانچہ جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، کذب بیانی سے کام لے کر علماء حرمین سے فتویٰ لے کے آتے کہ جی یہ حضرات ہیں جن کے یہ نظریات ہیں. مثلا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کے متعلق زبان درازی کی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
چونکہ عرب علماء کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ آدمی فراڈ کر رہا، کیونکہ وہ ایک مقدس جگہ ہے مکہ مکرمہ کی، وہاں جا کر لوگ نیکیاں کماتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہاں ان کو نیکیاں کرنے کا شوق نہیں ہوتا، وہاں جا کر بھی اپنی خواستیں نہیں چھوڑتے۔ ایک آدمی سامنے میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، بازار گلی میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، لیکن ان حضرات کے اعلیٰ حضرت کی خصوصیت ہے کہ اس نے بیت اللہ کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر بیٹھ کے جھوٹ بولا، تو یہ اس کی آپ کہہ لیں، اس کی کرامت کہہ لیں، اس کی سب سے بڑی خباثت کہہ لیں کہ اس نے بیت اللہ حرمین شریفین کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بولا اور ہمارے اکابر پر بہتانات باندھے۔ چنانچہ فتویٰ لے کر آ گیا اور اس فتوے کو پورے ہندوستان میں پھیلا دیا۔ جب وہ فتویٰ لگا تو حیران ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہے، تو اس مسئلے پر پھر اس نے کچھ اپنے حوالی تیار کیے، ہر جگہ تقریر اور بیان ان کا یہی موضوع تھا کہ یہ اکابر علماء دیوبند ہیں، یہ کافر ہیں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلائی گستاخ ہیں۔ یہ باتیں ان کے متعلق مشہور کر دی گئی۔ علماء حرمین کو پتہ نہیں تھا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ علماء دیوبند نے وہاں رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ ہمارے تو یہ نظریات نہیں، ہماری کتابیں سامنے ہیں، ہم نے تو یہ باتیں نہیں لکھی، ہم تو خود ان باتوں کے لکھنے والے پر لعنت بھی تھے اور ان کو ہم کافر کہیں، ہم نے تو یہ باتیں نہیں کہی، یہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا اور سازش ہے۔ تو انہوں نے پھر علماء حرمین نے کچھ سوالات لکھ کے بھیجے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو کچھ سوالات لکھ کے بھیجتے ہیں، آپ ان سوالات کے جواب دیں۔ چنانچہ علماء حرمین نے آپ سے یعنی علماء دیوبند سے کچھ سوالات پوچھے اور وہ سوالات یہاں المحند المفند جو کتاب ہے اس میں موجود ہیں، وہ سوالات پوچھے گئے اور ان سوالات کے پھر تفصیل کے ساتھ ہمارے اکابر نے جواب دیا۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے ان سوالات کے جوابات لکھے اور جوابات لکھنے کے بعد اب تمام اکابر علماء دیوبند سے اس کی تصدیقات لی جو اس وقت حیات تھی۔ تصدیقات دینے کے بعد یہ سوالات وہاں عرب علماء کو پیش کیے کہ دیکھو یہ تمہارے سوال تھے، یہ اس کے جواب ہیں، تو ہمارے تو یہ نظریات نہیں، ہم خود نظریات رکھنے والوں کو غلط کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ چونکہ وہ آج سوالات اور جوابات عربی اور اردو ترجمہ کے ساتھ یہ المحند المفرد اور عقائد علماء اہل سنت دیوبند کے نام سے یہ چھپے ہوئے ہیں، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جب یہ جوابات اور عرب علماء کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہ تو مطمئن ہو گئے کہ واقعی یہ تو کافروں والی نظریات نہیں ہیں، اور باقی یہ جو آدمی یہاں سے فتویٰ لے کر گیا ہے یہ ہمیں شرارتی لگتا ہے۔ چنانچہ تحقیق کی گئی تو واقعہ یوں ہی نکلا، یہ آدمی شرارتی نکلا۔ چنانچہ عرب علماء نے اس پر، جہاں ہندوستان کے علماء کی تصدیقات ہیں تو وہاں اس پر بہت سارے ممالک کے عرب علماء کی تصدیقات کی ہیں کہ یہ عقائد واقعی مسلمانوں کے کافروں کے عقائد نہیں ہیں۔ چنانچہ احمد رضا خان کی جب وہاں حقیقت کھل گئی تو پھر انہوں نے اس کے متعلق فتویٰ دیا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ خود دجال اور کذاب ہے۔ جب یہ بات واضح ہوئی تو پھر اب بریلویوں نے یا اس کے حواریوں نے پینترا بدلا اور یہ کہنا شروع کیا۔ تو اس وقت انقلاب بھی آیا تھا سعودیہ کے اندر کہ حکومتیں بدل گئیں اور شیخ محمد بن عبد الوہاب جو ہیں یہ اس وقت بہت زیادہ ان شرک اور بدعت والے نظریات والے جو حضرات ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے تھے، تو ان کے کچھ چاہنے والے حضرات تھے اور ان کی حکومت آ گئی تو پھر ان حضرات کا پوسٹ مارٹم شروع ہوا۔ جب پوسٹ مارٹم شروع ہوا تو اس نے دیکھ لیا کہ اب تو حرمین شریفین والے جو حضرات ہیں میری ان سے دال نہیں ملے گی، اور میری حقیقت انہوں نے دیکھ لی کہ میری اصل جو ہے وہ ہے کیا حقیقت، تو اس نے ان پر اور ان کے حواریوں نے ان پر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے کہ اب جو ہے حرمین شریفین کے لوگ بھی کافر ہو گئے۔ بلکہ علماء دیوبند کے بارے میں نظریہ تھا کہ وہ کافر ہیں، تو انہوں نے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب حرمین شریفین کے جو لوگ ہیں وہ بھی کافر ہو گئے، اور کہنا شروع کر دیا کہ اب بیت اللہ پر اور یہ حرمین شریفین پر جو ہے قبضہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ کافروں کا ہو گیا ہے۔ جب تک ان کا نجدیوں کا کافروں کا قبضہ رہے گا اس وقت تک حج بھی موقوف ہے، انہوں نے بتوا دیا۔ اور یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے جس کا نام ہے تنویر الحجہ لمن یجوز اتباع الحجہ۔ یہ دیکھو
یہ کتاب ہے اور یہ کتاب اسی پس منظر میں لکھی گئی اور اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ اب حج ملتوی ہے، اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب لوگ جب تک یہ نقدی حضرات ہیں اس وقت تک حج بالکل نہ کریں۔ آپ پھر سوچیں گے کہ بھائی دیکھو جب انہوں نے کتاب لکھی اور اس پر بڑے بڑے اکابر ان کے جو بریلوی حضرات ہیں ان کے سب کے فتاوا اور مہرے ہیں، تو پھر بھائی اگر انہوں نے یہ فتوا دیا ہے اور یہ کتاب چھپی ہے تو پھر یہ حضرات آج حج کرنے کو جاتے ہیں؟ سوال ہوگا نا بھائی۔ وہ اس لیے جاتے ہیں کہ اگر یہ حج کرنے نہ جائیں تو لوگوں کو ان کی اصل حقیقت کا پتہ چل جائے۔ وہ کتاب جو انہوں نے یہ لکھی تھی آج یہ اس کتاب کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر تم واقعی حق پر ہو اور حق بات کہنے کی جرت رکھتے ہو تو یہ فتویٰ جو تم نے پہلے دیا تھا اور یہ جو حج کے ملتوی ہونے پر کتاب لکھی تھی آج جو ہے یہ لوگوں کو بتاؤ نا تو تم کو پتہ ہے کہ ہمیں کچھ جوتے پڑیں گے، اسی لیے اس کتاب کو چھپاتے ہیں، اب ظاہر نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ تمام ان کے بڑے بڑے اکابر نے فتویٰ دیا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھو پہلے وہی حرمین شریفین جو ہے وہ دین کا مرکز تھا، اسلام کا مرکز تھا، ہر قسم کی توجہات وہاں جو ہے وہ مڑی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے احمد رضا خان اور جو ہے اس کے والیوں کے خلاف جو ہے موقف اختیار کیا کہ وہ غلط لوگ ہیں تو ساتھ ہی وہ کافر بھی ہو گئے، مرتد بھی ہو گئے اور ساتھ جو ہے وہ ان پر فتوے لگنے شروع ہو گئے اور ان کے خلاف کتابیں بھی اور حج بھی ملتوی ہو گیا۔ آج بھی حضرات جب وہاں جاتے ہیں تو ائمہ حرمین کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بلکہ ادھر ادھر جوتوں والی جگہ پر لیٹرینوں میں چھپتے پھرتے تھے، جماعت ہو رہی ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ پہلے بڑا وہاں گیا اور جھوٹ اور فرار سے کام لیا، اب چھوٹے وہاں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو وہاں ان کے پیچھے نماز حرمین شریفین کی جماعت ان کو نصیب نہیں ہوتی بلکہ جوتوں والی جگہ پر اپنی جو ہے الگ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بیت الخلاء میں گھس جاتے ہیں جب جماعت جو پھر اپنی الگ پڑھتے ہیں۔ اس سے بڑی اور محرومی کیا ہوگی؟ پھر دیکھو ان حضرات نے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو حضرات انگریز کے خلاف لڑ رہے ہیں اور انگریز کے خلاف جو ہے یہ تحریک آزادی کے شریک ہیں اور ان کے قائدین ان پر کیچڑ اچھالا جائے، ان کا بڑا مقصد یہ تھا۔ علماء دیوبند جو ہے وہ ان میں سرپرستی کر رہے تھے اور کچھ ایسے حضرات تھے یا کچھ ایک ایسی جماعت تھی جو کہ اس وقت سیاسی جو ہے اور عوامی لحاظ سے لوگوں کی سرپرستی کر رہی تھی، وہ تھی مسلم لیگ اس وقت کی۔ آج کی مسلم لیگ کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت کی مسلم لیگ جو کہ قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی اور اس وقت کی مسلم لیگ جو کہ علامہ اقبال کی مسلم لیگ تھی۔ تو انہوں نے جہاں جو ہے فتوی بازی علماء دیوبند پر کی تو وہاں فتوی بازی انہوں نے جو ہے خود مسلم لیگ کے خلاف لکھی اور یہ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مسلم لیگ کی زرعی بخیہ دری۔ اور یہ اس نے کہا کہ یہ جو ہے مسلم لیگ والے حضرات جو ہے یہ اہل بدعت ہے، کافر ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر کہا گیا اور اس کو بڑے بڑے گندے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ پوری کتاب مسلم لیگ کے خلاف ہے اور دیکھو یہ کتاب کا مصنف تو ہے ان کا بہت بڑا عالم کہ محمد میاں قادری برکاتی وغیرہ، تو اس کے القاب تو بہت لمبے چوڑے ہیں اور پھر اس کے آخر میں تصدیقات بھی ہیں، اللہ بھلا کرے ان کے بڑے بڑے اکابر کی۔ تو یہ دیکھو معلوم ہوا کہ حقیقت میں یہ کوئی اسلام کی خدمت کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ انگریز کی اطاعت کرنا چاہتے تھے، وگرنہ قائد اعظم محمد علی جناح یا یہ حضرات جو ہیں یہ حضرات جو پاکستان بنانے کے حق میں تھے، انگریز کو یہاں سے نکالنے کے حق میں تھے، لیکن انہوں نے دیکھو ایسی چار چلی کے لوگ ان سے متنفر ہو جائیں اور اس طرح یہ کتاب لکھی۔ اسی طرح ایک اور کتاب لکھی قہر القادر کے نام سے، جس کا دیکھو یہ نیچے ترجمہ لکھا ہوا لیڈروں کی سیاہ کاریاں۔ تو یہ لیڈر یہی ہے، یہ قائد اعظم وغیرہ کو جو ہے انہوں نے کافر کہا۔ یہ دوسری کتاب ہے لکھی گئی اور اس کا لکھنے والا فاضل نوجوان مولانا مولوی ابو طاہر محمد طیب صاحب صدیقی قادری برکاتی قاسمی دانا پوری، اگے بہت القاب کی لائن ہے تو یہ آپ خیر ہمارے غرض سے باہر ہے۔ یہ کتاب لکھی گئی پر اس پر بھی تصدیقات ہیں اور یہ کتاب بھی جو ہے خالص انگریز کے امام پر لکھی گئی کہ نہ تو لوگ ان علماء کے پاس بیٹھے جو کہ انگریز کو یہاں سے نکالنے کے چکر میں ہیں ہندوستان سے، اور نہ ان لیڈروں کے پیچھے لگے جو کہ الگ ملک بنانے کے چکر میں ہیں اور انگریز کو یہاں سے نکالنے کے چکر میں ہیں۔ اس لیے ایسی کتابیں لکھی گئیں۔ تو ہم کہتے ہیں آج بھی کہ یہ ان کے اعلیٰ حضرت اور ان کے سارے چھوٹے حضرت یہ سب کے سب جو ہیں یہ ڈنڈے کی چوٹ پر جھوٹ بولنے والے ہیں۔ آج کل ایک بات عرف میں عام ہو گئی ہے کہ جھوٹ کو بھی اتنے یقین کے ساتھ اتنے عزم کے ساتھ بیان کرو کہ دوسرا آدمی اس کو سچ سمجھے۔ اتنے یقین کے ساتھ بیان کرو دوسرا آدمی اس کو سچ سمجھے کہ واقعی بات یوں ہی ہوئی ہو۔
اس لیے اس وقت سے لے کر آج تک، حالانکہ ہمارے اکابر نے جواب دے دیا تھا، علماء حرمین نے پوچھا ہمارے اکابر نے جواب دیا ہمارے نظریات نے اور ہماری کتابیں پڑھ لو، اس نے بالکل نہیں لکھی۔ تو بھائی جو آدمی جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں انصاف نام کی کوئی چیز ہے، اس کے دل میں تو یہ بات نہیں آتی کہ اچھا یار نہیں ان کا مطلب یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرا مطلب نہیں کرتی کتاب اس کی جس نے لکھی مطلب وہ بیان کر رہے ہیں، تو یہ کہتا نہیں تیرا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو دل کے معاملات کو جانتا ہے، دل کے معاملات کو تو اللہ جانتا ہے، یا الفاظ جو ہیں جو اس کو تو جو ہے آج تک جو ہے بغیر تحریف کے، بغیر بددیانتی کے آج تک جو ہے گستاخی ثابت نہیں کر سکا۔ جب بھی کرتا ہے تو تعریفات کرتا ہے۔ ان کے اعلیٰ حضرت نے دیکھو جہاں یہ میں نے طے کہ کتابیں لکھی گئی، یہ کتاب علامہ اقبال کے خلاف آج بھی مارکیٹ میں چھپ رہی ہے، اس کا نام ہے تنقیدات اقتدار و نظریات اقبال۔ یہ مفتی احمد یار نعیمی ان کا بہت بڑا مفتی ہے، اور اس نے کتاب لکھی، اس کا بیٹا ہے یہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی قادری، تو نعیمی کتب خانہ ہے، تو وہاں سے کتاب چھپی ہے، لاہور کے اندر ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کے خلاف آج بھی کتاب موجود ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دین کے یا اس ملک کے خیر ہیں؟ آج ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہاں سے اشارہ لے کر جن کے ایجنٹ ہیں ہمیں بدنام اور ہمارے اکابر کو بدنام کرنے کی ان کی کوشش ہے۔ تو دیکھو یہ جو ان حضرات کے اعلیٰ حضرت ہیں وہ انہوں نے میں نے طے اور ان کے بعد والوں نے جو ایسے کارنامے انجام دیے، کتابیں لکھی کہ ان کا مقصد ہے علماء دیوبند سے اور ان حضرات سے۔ اور دیکھو جب پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد اس کی دو جگہ پر سرکاری پرچم کشائی ہوئی، ایک کراچی کے اندر اور دوسری ڈھاکہ کے اندر۔ اس وقت بنگلہ دیش الگ نہیں ہوا تھا نا جی، دو جگہ پر سرکاری سطح پہ پرچم کشائی ہوئی، اور پرچم کشائی کرنے والے ہمارے پاس کراچی میں پرچم کشائی ہوئی، اس کی پرچم کشائی کرنے والے علامہ شبیر احمد عثمانی، اور ڈھاکہ میں ہوئی تو ان کے بھائی حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تھے، دونوں نے پرچم کشائی کی۔ اگر ہمارے اکابر کی پاکستان بنانے میں کوشش نہ ہوتی، پرچم کشائی ہم سے نہ کروائی جاتی، پرچم کشائی ہم سے کروائی گئی، تو یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ جو ہے واقعی جو ہے ہمارے اکابر کی بڑی محنتیں ہیں، چونکہ یہ قائد اعظم وغیرہ ہمارے اکابر کے بڑے محنت کرتے ہیں۔ بس تو میں اعتراض کیا ہے کہ دیکھو ان کے مسلم لیگ کے جلسوں میں اشرف علی تھانوی زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں کہ حسد ہے ہمارے اکابر سے، نکالتے علامہ اقبال اور اسے قائد اعظم سے نہیں ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ بھی ایک مستقل کتاب چھپی ہے تجانب اہل سنت کے نام سے، یہ لاہور سے چھپی ہے، اور اس میں بھی ہمارے اکابر کو بھی کافر کہا گیا ہے، قائد اعظم وغیرہ کو کافر کہا گیا ہے۔ تو یہ ان کے حضرات کی مستقل محنتیں کے ہیں ہمارے خلاف۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھو، خود تو کہتے ہیں جو اصل حج ہے وہ ملتوی ہو گیا، لیکن اس کے برعکس کتاب آئی ہے مارکیٹ میں، حج فقیر پر آستان نہیں، حج فقیر ہوں آستانے تک حاضر ہونے لگتا نا۔ ہوں طواف اب بیت اللہ کے طواف کی ضرورت نہیں رہی، اب تو فلاں دربار پہ چلو تو وہاں جا کے طواف کر لو۔ اب کیونکہ پتہ ہے کہ وہاں جائیں گے اور اپنے نظریات پھیلائیں گے اعلان، تو پھر تو مار پڑے گی یا جوتے پڑیں گے، اس لیے ڈرتے ہوئے یہاں حج بھی ہونے لگ گیا، یہاں طواف بھی ہونے لگے، بیت اللہ کے جعلی ماڈل بھی بننے لگے بازاروں کے اندر، مسجد نبوی کے جعلی ماڈل بھی بننے لگے، ان کا طواف بھی ہونے لگا، کیونکہ وہ کام وہاں جا کے نہیں ہو سکتے، اس لیے یہاں کرنے انہوں نے شروع کر دیے۔ ان کے اعلیٰ حضرت جو کتاب لکھی تھی اس کا نام جو ہے وہ جو وہاں سے لکھ کے لایا تھا اسامہ ارمین کے نام سے، اس کتاب کے اندر اتنی بدیانتیں تھی، اتنی خیانتیں تھی کہ آدمی جو ہے ایک مسلمان آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کسی شریف زادہ نے کتاب لکھی ہے۔ مثلا دیکھو یہ بڑی بڑی باتیں جو ہیں ویسے انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اکابر کے آج بھی اور پوری زندگی ایک ایک عبارت کے ذمہ دار ہیں، اور ہم ثابت کریں گے ہمارے اکابر کی عبارت میں سے کوئی عبارت بھی گستاخانہ نہیں، چاہے حضرت شاہ اسماعیل شہید کی عبارت ہو، چاہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی عبارت ہو، چاہے مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارت ہو، چاہے جو ہے عبارت ہمارے حضرت گوئی رحمہ اللہ کسی کی بھی ہو، ہم اپنے اکابر کی عبارت کے ذمہ دار ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آؤ اگر ہم سے کسی نے بات کرنی ہے ہمارے اکابر کی عبارت کے متعلق بات کرو، انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ ہمارے اکابر کی عبارات بالکل ٹھیک ہے اور تمہارا اعلیٰ درجے کا خائن ہے۔ اس نے ہمارے اکابر کی عبارات کے اندر دجل و فریب سے کام لیا، توڑ مروڑ سے کام لیا ہے، اور وہ اعلیٰ درجے کا خائن ہے۔
انشاءاللہ جب مناظرہ کا ہم یہ بات ثابت کریں گے. اور آج بریلوی حضرات اس بات سے دوڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں عبارت قبر مناظرہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم تیار ہیں. لیکن جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم مناظرہ کریں گے لیکن ہماری دو شرطیں ہیں. ایک مناظرہ حسام الحرمین کے مطابق ہوگا. تمہارے اعلیٰ حضرت جو کتاب کی لکھی ہے اور وہاں جو ہمارے قبر کی عبارت غلط انداز میں لکھ کے لے گیا وہ عبارات تم نے ہماری اصل کتابوں میں دکھانی ہے. قیامت تک نہیں دکھا سکتے. جو عبارتیں احمد رضا خان نے اپنی کتاب کے اندر ہمارے قبر کی لکھی ہیں وہ اثر ہمارے قبر کی کتابوں میں نہیں دکھا سکتے. وہ اثر ہے ہی نہیں, کیسے دکھائے گا؟ اس لیے جب بھی بات ہو آپ اس کو کہو کہ بھائی حسام الحرمین لے آتے ہیں, تمہارے اعلیٰ حضرت ہیں, ان کا جو ہے ان کے کرتوت بھی سامنے آنا چاہیے. اعلیٰ حضرت کی کتاب حسام الحرمین سامنے رکھتے ہیں اور یہ اصل کتاب ہے احمد اقبال اصل کتاب ہے جو ان کے مطابق حسام الحرمین جو ہے اس سے وہ کبھی بھی جو ہے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہو. کبھی بھی مناظرے کے لیے تیار ہے وہی حسام الحرمین جو پورے ہندوستان میں بنائے گی. آج اس کو چھپائے پھرتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے ہیں. اور آج چھپنے کی شارٹ ہو گئی ہے. اگر چھپ رہی ہے تو کئی طرح کے ہیلوں بہانوں سے قطر بیوت سے اور تعریفات سے چھپ رہی ہے. ہم کہتے ہیں وہ لاؤ پرانی اور جو لکھی گئی تھی تو آج ہمارے سامنے رکھو عربی عبارت اس کی جو اس نے احمد خان نے لکھی ہے اور ہمارے قبر کی عبارت میں دکھاؤ تو پھر دیکھنا جو ہے تو کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتے. اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے اکابر کی عبارت زیر بحث آئیں گی تو تمہارے اکابر کی عبارت بھی زیر بحث آئیں گی. کہتے ہیں گستاخ کون ہے؟ پہلے تو ہم آپ کے اکابر خاص طور پہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی عبارت پیش کریں گے اور آپ نے اس کا جواب دینا اور آپ قیامت تک نہیں دے سکتے. یہی وجہ ہے کہ یہ مر جائیں گے کبھی بھی اعلیٰ حضرت کی گستاخیوں پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ دل میں ان کو پتا ہے کہ واقعی ہمارے اعلیٰ حضرت اتنی گستاخیاں کی ہیں کہ ہم ان کا جواب دے ہی نہیں سکتے. اس لیے یہ کہ نہیں ہم اعلیٰ حضرت کی گستاخیوں میں کبھی نہیں آئیں گے. آپ کے اکابر کی عبارت پیش کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ان کے جواب دیں گے, آپ آؤ نا, پہلے آپ کے اکابر کی عبارت سامنے آئے گی آپ اس کا جواب دینا, ہم اپنے اکابر کی عبارت ذمہ دار ہم اس کا جواب دیں گے. اس پہ کبھی نہیں آتے. یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھ لو. حسام الحرمین کے مطابق ہمارے اکابر کی عبارت اصل کتابوں میں دکھانی. اور دوسری بات جو ہے یہ کہ پہلے اعلیٰ حضرت کی گستاخیاں سامنے آئیں گی, اس میں کبھی بھی تیار نہیں ہوں. اب میں کچھ عبارتوں کو نقل کرتا ہوں تو مختصر جواب دیتا ہوں. تفسیر کے لیے تو انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ ذکر کریں گے. دیکھو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے شرک و بدعت کے خلاف بہت بڑا کام کیا اور ان کی خدمات جو ہے رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی. اور کتنے امام باڑے جو مشتوں میں بدلے ان کی خدمات کی وجہ سے. اور آج بالا کوٹ کی جگہ جو ہے وہ گواہ ہے اس بات کی کہ واقعی وہ اسلام کا سچا داعی تھا. اور حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ اور حضرت اسماعیل شہید رحمہ اللہ وہاں یہ سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اور واقعی دین کے جو ہے وہ ہر وقت کھا کے نہیں مرے, وہ جو ہے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. حق والا آدمی جو ہوتا ہے وہ لڑتے ہوئے مرا رہتا ہے باطل کے خلاف. اس لیے ہمارے کابر نے جامع شہادت نوش کیا ہے, بھیگی بلی کی طرح گھر میں موت نہیں آئی. دیکھو حضرت شاہ اسماعیل شہید نے کام بہت کیا تھا, اس لیے سب سے زیادہ جو ہے ان کی عبارات کو زیر بحث لایا گیا. مثلا کہا گیا حضرت شاہ اسماعیل شہید کہتے ہیں کہ جی نبی کی قدر بڑے بھائی جتنی ہونی چاہیے, نبی کو بھائی کہنا چاہیے, نبی کو صرف بھائی کہنا چاہیے. اب یہ باتیں ہر مسجد سے ہر ممبر سے اٹھتی ہے تقریباً. کیا جی کہ شاہ اسماعیل شہید نے کہا کہ نبی کی قدر نبی کی عظمت صرف بڑے بھائی کی کرنی چاہیے, حالانکہ وہاں صرف بڑے بھائی کی قدر کرنی یہ عبارت ہم کو ہی. یہ اب کہتے ہیں کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید نے کہا کہ نبی کو بھائی کہہ سکتے ہیں تو بھائی یہ تو قرآن کا حکم ہے. اس کا حکم قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کو بھائی کہہ سکتے ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. حضرت ہود کو ان کی قوم کا ان کی امت کا بھائی کیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور میں مدین کی طرف یہ مدین والے جین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر ہیں اور ان کو ان کا بھائی کیا ہے. حضرت شعیب اپنی امت کیا ہے بھائی. کون کہہ رہا ہے؟ شاید نہ صحیح کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر کے لیے جا رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ بھائی جانا اپنے بھائی کو بھی دعا میں آیا. کس نے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کو؟ شاہ اسماعیل نے نہیں کہا. کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو. بھئی اگر بھائی کا نا کفر ہوتا ہے تو نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے, نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا پھر آپ کو بھائی کا عمر کا.
بھئی معلوم ہوا کہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. حالانکہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے بھری ہوئی ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور چھپا ہوا نہیں بلکہ کتابوں میں چھپا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف پیغمبر بلکہ امام الانبیاء ہیں اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء کے سردار اور اللہ کے پاس سب سے بڑا رتبہ ہے ہی آپ کو. تو یہ کیسے جھوٹ فراڈ ادھر سے ایک کانٹا جوڑا ادھر سے یعنی دیکھو غلط انداز میں بات پھیلانے کا جو ہے ان کا یہ ایک ہیلا ہوتا ہے. دوسرا اعتراض کرتے ہیں جی کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے کہا جی کہ ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی وہ اللہ کے یہاں چمار سے زیادہ ذلیل ہے. کہتے لو جی نبی کو انہوں نے چمار کہہ دیا, نبی کو انہوں نے ذلیل کہہ دیا. حالانکہ یہ لفظ ذلت والا جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ اور اس کے معنی عرب جانتے ہیں. ایک معنی اس کا مفہوم اردو میں بنتا ہے, اس کا مفہوم قرآن بیان کرتا ہے اور اس کا مفہوم جو ہے ایک عربی لغت بیان کرتی ہے. آپ عربی لغت سے پوچھو کہ یہ ذلت والے معنی کا ذلت والا جو الفاظ ہے اس کا معنی کیا ہے تو وہاں جو ہے آپ کو قرآن پاک میں استعمال ہوا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. فرمایا سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے اندر. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تم اس وقت اذلہ تھے, وہ ذلت سے ہے نا. بدر میں کون کون گیا تھا؟ صحابہ بھی تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے نا, تو اللہ نے ذلیل کر دیا نعوذ باللہ سب کو. بھائی یہ لفظ عربی کا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کم ہمت ہونا, پست ہونا یا کسی بڑے ہستی کے مقابلے میں کم ہستی والا ہونا. تو یہ اللہ جب فرمایا جب عربی زبان کا لفظ تھا تو اس کا معنی یہ حضرات نہیں سمجھ سکے یا اگر سمجھے ہیں تو تجاوز عرفانہ سے کام لے کر انہوں نے اس کو مطلب کو بگاڑ دیا. تو حالانکہ اگر یہ ذلیل کا لفظ شان شان نہ ہوتا اللہ کے بڑے اولیاء اللہ کے تو اللہ نہ فرماتا وہاں تم عظیم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تھے تو اور صحابہ بھی گئے تھے تو معلوم ہوا کہ یہ لفظ عربی کا ہے اور اس کا مفہوم وہ ہے جو کہ عربی لغت نے بیان کیا اور وہ ہے جو کہ قرآن نے بیان کیا. تھوڑے ہونا بھی جو ہے یہ فضیلت کے معنی آتے ہیں. اسی طرح اگر عموم کو آدمی لے نا جی عموم میں نبی تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں نام شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی اس برت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا گیا. ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حالانکہ اس برت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں. پھر اگر یہ آپ کہتے ہیں جی دیکھو یہ عموم کے اندر صحابہ آتے ہیں تمہارے پاس پڑھنے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا. انسان کے اندر کیا فرمایا انہ کان ظلوما لو جی ظلوما کا لفظ بھی ہے جہول کا بھی ہے. اگر یہ اس سے عموم میں ہر آدمی داخل ہوتا ہے تو ہر انسان ظالم بھی ہوگا جاہل بھی ہوگا تو کبھی بھی اگر نعوذ باللہ نہیں. بھائی عمومات سے خصوصیات ثابت نہیں ہوا کرتی. جو مسئلہ عام ہو اس سے جو عام ہو اس کو عام پر دلیل ہونا چاہیے اور جو خاص اس کو خاص پر. دلیل عام ہے دعویٰ خاص ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے بلکہ اگر دلیل دینی ہے تو وہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا وہ ہم نے نہیں لیا نام. دلیل عام تھی عام تھی تو قرآن سے بیان تمام انسانوں کو کہا گیا ہے. تو یہ بات ہے دیکھو وانتم اذلہ اور یہاں انہ کان ظلوما جہولا تمام انسانوں کے متعلق کہا گیا. پھر تو کل کو کوئی آدمی منکر قرآن کہے گا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اسلام کو نہ ماننے والا لیکن قرآن نے خود جو ہے سارے انسانوں نے ظالم جہل کیا سارے انسانوں نے ذلیل کیا. نعوذ باللہ اس قرآن کے تقدیر سے تمہارا نبی نعوذ باللہ ذلیل کیا اور جہل کیا ظالم کیا. کیا تم کفار کو جو ہے یہ مواد دے رہے ہو اس قسم کی باتیں کر رہے ہو کچھ شرم ہونی چاہیے. پھر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت شاہ اسماعیل شہید نے کہا کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. گدے گدے ہمارے تو یہ حالانکہ وہ جس کتاب کی عبارت ہے جس کتاب کی کتاب کا نام صراط مستقیم ہے وہ حضرت کی کتاب نہیں حضرت شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید کی کتاب جمع کیے گئے جانوں کو اتنا بھی نہیں پتا. پھر دیکھو اسی کتاب کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ اس نے احمد رضا خان نے خود جو ہے یہ کہا ہے کہ یہ بات گستاخانہ نہیں ہے اس کی وجہ سے کفر پر فتویٰ نہیں لگتا شاہ اسماعیل سے.
عمر میں فتوا نہیں لگتا. اگر یہ گستاخی ہے, اگر وہ کہتا ہے یہ گستاخی ہے تو عمر کا فتوا لگنا چاہیے. اور عبارتیں اگر گستاخیاں ہیں تو شاہ اسماعیل کیا کہنا چاہیے؟ کافر. ارے شاہ اسماعیل شیخ رحمہ اللہ کو ہم کافر کہتا نہیں. کیا نہیں کہتا؟ کافر نہیں کہتا. پھر دیکھو یہ صراط مستقیم کی عبارت ہے. صراط مستقیم کی عبارت کے مطابق کہا گیا کہ شاہ اسماعیل شہید یہ کتاب ہے, اس کرم جمال کرم ہے, یہ پیر کرم شاہ اظہری کی سمان حیات ہے اور اس کی جلد نمبر 1 ہے. اس کا صفحہ نمبر 696 ہے. اس میں کہا گیا کہ جب کہ امام اہل سنت نے ایسا کرنے میں یعنی کفر جو ہے ایسا کرنے میں احتیاط برتی, یعنی جو ہے یہ صراط مستقیم کی جو عبارت ہے اس پر کفریہ عبارت لگانے میں احتیاط برتی. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے خود کہا ہے اپنی کتاب تمہید الایمان کے اندر, اگر ایک آدمی گستاخ ہے, کیا ہے وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو کافر نہ کہنے والا خود کافر. یہ دیکھو یہ صفحہ یہ اسی کتاب تمہید الایمان ہے اور اس کا صفحہ نمبر 38 ہے. اس میں اس نے لکھا ہے 38 نمبر صفحے میں کہتا ہے کہ جی تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے وہ کافر ہے, جو اس کے معذب یا کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. احمد اللہ خان تو کافر نہیں کہتا. اگر یہ گستاخی ہے تو خود کافر ہو. کیا ہو گیا؟ اس کے ایمان کی خیر مناؤ, ہم پہ کیا آتے ہیں. اور اس نے خود فتوا دیا ہے اور تفصیلی فتوا وہ بھی نقل کرتا ہوں, یہی تمہید الایمان اور اس کا صفحہ نمبر 53 ہے. اور اس نے کہا ہے کہ احمد اس کے شاہ اسماعیل شہید جو ہے اس کو میں کافر نہیں کہتا, مسلم کہتا ہے. اسماعیل دہلوی نے کہ بے شک علماء اہل سنت نے اس کے کلام میں کثرت کلمات کفریہ ثابت کیے ہیں, کلمات کفریہ بھی ثابت کیے, پھر کافر بھی نہیں ثابت کیے ہیں. اور شائع فرمائے ایما ابرن سبحان الصبح اسی کتاب ہے. ہم کتنی مقبول دیکھ ایک بار اول اس کا کتابوں کے بارے دے رہا ہے کہ میں نے وہاں گستاخی جمع کی ہے. اس یہ 1309 ہجری میں چھپی لکھنؤ کے اندر مطبوعہ نوار محمدی میں کہتے ہیں جس میں بتایا گیا قاہرہ دہلوی مذکور اسماعیل دہلوی سے مذکور اور اس کے اتباع پر 75 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے صفحہ 90 پر کتنے کفریہ ثابت کیے؟ 90 جی 75 کفریات. صفحہ نمبر 90 یہ اپنی کتاب کا سبان شروع کرے گا دینا کہ یہ صفحہ 90 پر حکم اخیر یہی لکھا. کیا دیکھو حکم کیا لکھا کہ علماء معتادین انہیں کافر نہ کہیں. یہی ثواب, یہی ثواب کا درست. علماء معتادین یعنی احتیاط کرنے والے علماء اس کو ایک آدمی نے 75 کفر کیے ہوں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کافر. کافر تو کہتا نہیں, جو کافر انہیں خود سے خود کہا کہ تو کافر و کافر نہ کہے وہ کیا ہے کافر. بات سمجھ آئی؟ خیر مناؤ اس کو. آئی کہتا ہے وہ جواب وابی لکھتا, یہ جواب ہے اس پر فتوا حرکت ہے والی فتوا وہ المذہب علیہ الاعتماد و فی السلامہ و فی سداد. کہتے ہیں یہی جواب ہے, اس پر فتوا اور اس پر فتوا ہے اور یہی ہمارا مذہب اور اسی پر اعتماد ہے اور اسی میں سلامت اور اسی میں استقامت. جی تمہید الایمان کا صفحہ نمبر ہے 53 اور اس میں کہتا ہے کہ میں اس کو کافر گستاخ جو ہوتا ہے تو کافر ہوتا ہے. جب پھر اس کو خود گستاخ مانتے تو ایک طرف اس کو گستاخ کہتا ہے, دوسری طرف اس کو کافر کہتا ہے. موقف ایک اپنا گستاخ کہے گا, کافر نہیں کہے گا تیرے اپنے ایمان کی خیر نہیں. اگر کافر نہیں کہتا تو پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جو ہے کافر کیوں نہیں. پھر ایک ملتا ہے کہ یہ جو عبارت ہے کہ یہ نبی کا خیال آ جائے یا غزل خیال والی عبارت جو ہے, حالانکہ یہ بات حضرت نہیں, اس کے کئی جوابات دی جا سکتے ہیں. تو ایک جواب میں مختلف کرتا ہوں, اصل جواب میں نے دیکھا وہ اگر کفری عبارت ہے گستاخانہ ہے پھر تو کافر کہنا چاہیے, حالانکہ یہ کافر نہیں کہتا. دیکھو دو چیزیں ہیں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آئے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نہایت محبت کا باعث ہے. اگر خیال آئے گا تو خود کو خود خیال لمبا ہوتا جائے گا, خود کو خود خیال لمبا ہوتا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات اور آپ کے کمالات پر غور کرنے سے آدمی نماز تو پڑھنی ہے اللہ کے لیے. کس کے لیے پڑھنی؟ اللہ. دھیان ہونا چاہیے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. آپ نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. ایک کیفیت پیدا ہو تو یہ تو ضرور ہو کہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو اگر وہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیان چلا گیا تو وہاں جو دھیان لمبا ہو جائے گا خود بخود آپ کے کمالات اور آپ کی صفات میں غور کرنے پر خود بخود نماز کا خشوع ہو گیا.
بات سمجھائی؟ دوسری طرف گدا جو ہے گدا وہ کوئی چنگی چیز ہے ہوتا شاید نہ واسطے ہو وہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس کی طرف دھیان جائے گا فوراً تو فوراً آدمی کو ہو یہ کس کبھی چیز کی طرف دھیان چلا گیا فوراً اپنی توجہ نماز کی طرف لے آئے گا تو نماز پڑھنے لگے گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی جی. دیکھو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری دیکھو حضرت قاسم نوتوی رحمہ اللہ پر انہوں نے فتویٰ لگایا کہ حضرت قاسم نوتوی رحمہ اللہ ختم نبوت کے منکر نوز باللہ. ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا سے پوچھ لو ختم نبوت پر کام زیادہ کس نے کیا رہتی دنیا تک. ہماری الحمدللہ اس وقت 4 تنظیمیں ختم نبوت پہ کام کر رہی ہیں اور ختم نبوت کی جتنی بڑی بڑی کانفرنس اور جتنے اجلاس ہوتے ہیں اور یہ جو کچھ کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس کے سب سے زیادہ نمایاں کردار کو نمایاں یہ بنتا ہے. اگر ہم ختم نبوت کے منکر ہوتے ہیں تو ہم مر جائیں گے. کس نے جو ہے ختم نبوت کی تحریک چلائی؟ آج بھی عالم حضرت ابو ختم نبوت انٹرنیشنل وغیرہ یہ جتنی ہماری تنظیمیں ہیں ان تمام تنظیموں کے امیر کون ہے؟ کون چلا رہے ہیں؟ میں دیوبند چلا اور میں دیوبند چلا رہے منکرین ختم نبوت کہہ چلا رہے. تو جو آدمی کہتا ہے نا اس کو تو پہلے سننے والا جو ہے نا 2 جوتے اس کے منہ مارے کہ دیکھیں یہ کام جو ہے یہ اتنے قریب منکرین ختم نبوت ہے پھر کام کیسے کریں؟ پھر ان کی اعلیٰ حضرت کی دیکھو کتنی بڑی شرارت. یہ کتاب جو ہے جو اس نے لکھی سامنے رنگان اس میں عبارت نقل کی صفحہ 14 سے عبارت ہے 28 سے عبارت ہے صفحہ 3 سے. وہ 3 جگہ سے عبارت نہ کرنا ایک جملہ تیار 3 صفحوں سے عبارت ایک تھوڑا ٹکڑا اتھوں لیا تھوڑا اتھوں لیا تھوڑا اتھوں لیا تھوڑا تھوڑا ٹکڑا لے کر پھر جو ایک جملہ بنا لیا کہ جی نبی جو ہے حضرت قاسم نوتوی رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ جی آپ وسلم کے بعد جو ہے وہ نبی اگر بالفرض آپ کے بعد رسول نہ مانا جائے پھر بھی ختم نبوت میں کوئی غلط نہیں آئے گی. یہ بات جو ہے جو دیکھو صفحہ 3 والی بات جو ہے کہاں صفحہ 3 اور کہاں جا کر دیکھو صفحہ 3 کی بات تو پہلے آنی چاہیے تھی. صفحہ 3 والی بات سب سے آخر میں لائے اور جو سب سے آخری صفحے کی بات تھی اس کو پہلے لیا. یہ کیسا اللہ معاف فرمائے کتنا بڑا دھوکہ ہے کتنا بڑا فراڈ. اگر آدمی اس طرح عبارت کو اٹھا کر کفریہ بنانا چاہے اور مفہوم بگاڑنا چاہے تو قرآن کا ہی بتا سکتے. قرآن کی بات ایک ادھر سے اٹھائے ادھر سے اٹھائے کفریہ بن جائے گی. کیا خیال ہے آپ سر کسی حدیث کو اٹھائے کفریہ بن جائے گی نا. ایک حدیث کا ٹکڑا پورے ایک قرآن حدیث کی ہے اس میں سے ایک ٹکڑا حدیث کا فلاں سے لے لے فلاں سے کفریہ بات. دنیا کا کوئی ایسی کتاب دنیا کا ایسا مقولہ دنیا کی ایسی کتاب کوئی نظریہ کسی جگہ لکھا ہو یا کسی نے کہا ہو اس کی باتوں کو توڑ کر پیش کرو تو کفریہ بات چاہتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ اس لیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے بہت بڑا فراڈ ہے. ہم آج بھی نظرات کہتے ہیں تم حضرت مولانا قاسم نوتوی رحمہ اللہ کی جو کتاب تعزیر الناس ہے جس پر تم اعتراض کرتے ہو اس کتاب سے تم آج بھی جو ہے ہمیں وہ عبارت اصل دکھا دو. اصل عبارت دکھا دو گے ہم حضرت قاسم نوتوی کو گستاخ کرنا شروع کر دیں. جب دکھا نہیں سکتے فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے تو پھر ڈوب کیوں ہونا. شرم آنی چاہیے. اور دیکھو ہمارے اکابر وضاحت کر چکے کہ جی ہے ان کا نظریہ بالکل نہیں تھا اور خود حضرت مولانا قاسم نوتوی رحمہ اللہ نے ان کی کتابیں اس بات پہ شاہد ہیں. حضرت مولانا قاسم نوتوی رحمہ اللہ نے بخاری شریف کا حاشیہ لکھا ہے. بخاری شریف کی حاشیے میں جو حدیثیں ختم نبوت پہ آئی ہیں دجال کا آنا اور 30 جھوٹے نبیوں کا آنا وہاں حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ بالکل جھوٹے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی جو ہے حاشیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی آخری نبی ہیں آپ کی بات نبی نمبر نہیں اور یہ 30 آدمی دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہیں کذاب ہیں. اور قاسم نوتوی ختم نبوت کیوں منکر ہو نعوذ باللہ من ذالک. تعزیر الناس کے اندر پھر کہتے جی 2 ویسے ہیں جہاں کہتے جی حضرت مولانا قاسم نوتوی رحمہ اللہ کی کتاب لکھی تعزیر الناس یہ اس پر عبارت یہ جو اشکال ہے اس کتاب میں اصل میں حضرت نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ثابت کیا اور ایسے انداز سے بہترین جو ہے عالمانہ بحث فرمائی ہے کہ ان جاہلوں کے بس میں نہیں اس کو سمجھے کیونکہ علم کو بیچارے پڑھتے نہیں. حلووں سے کھیروں سے گوشت سے حلیموں سے ان کو فرصت نہیں ملتی تو اس لیے کیسے سمجھے اس کو.
تو سمجھ نہیں سکتے بیچارے، اس لیے یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ احمد خان نے مرتے وقت ایک بہت بڑی لسٹ کھانوں کو تیار کی تھی کہ میں مرتا ہوں، میرے پیچھے یہ بھیجا کرو. وہ وسائل شریف میں بات ملتی ہے، تو یہ کیا نام ہے، اللہ بڑا کرے، دودھ سوڈا بھیجا کرو، اور کچوریاں بھیجا کرو، اور جو ہے لمبی ایک لسٹ ہے. میرے مرنے کے بعد مرنے کا وقت آ گیا، اور کہہ رہا ہے لوگ مرتے وقت کیا کرتے ہیں، توبہ کلمہ پڑھتے ہیں. وہ مرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے، مرتے وقت بھی کھانے کی خواب. جب یہ خواب ہے کہ مرتے ہوئے تو بعد میں کھانے کا کیا بنے گا، تو بھائی یہ کیے جو ہے وہ بھگتنے ہوں گے. اس لیے یہ دیکھو تاجر الناس جو ہے اس نے آپ صلی ختم نبوت کو ثابت کیا ہے. ختم نبوت دو انداز سے، یا یہ کہہ لو آسان بات الفاظ کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت قاسم نبوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا دو طرح ہے. ایک خاتم النبی ہونا زمانے کے اعتبار سے ہے، اور ایک مرتبے کے اعتبار سے ہے. ختم النبوت زمانے کے بھی حضرت قاسم نبوی قائل ہیں، اور مرتبے کے بھی. مرتبے کا مطلب کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہر اعتبار سے آپ کی شان بلند ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں اور امام الانبیاء ہیں. تمام انبیاء کی نبوت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پرتاؤ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ نبی ہیں، باقی تمام نبی جو ہے بالواسطہ نبی ہیں، یا تمام انبیاء کی نبوت جو ہے بالعرض ہے، اور آپ کی نبوت بالذات ہے. اور پھر آپ نے تشریح فرماتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے، فرمایا ہمیں تو اس وقت بھی ختم النبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان. بات سمجھ میں آئی؟ تو خاتم النبی ہونا پہلے لکھا گیا تھا، بعد میں آنا بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، اور یہ بھی ایک فضیلت ہے. لیکن حضرت نے فرمایا کہ ختم نبوت زمانے بھی ثابت ہے، اور اس کا منکر کہاں پر، میں بات پڑھتا ہوں انشاءاللہ. کہتے ہیں ختم زمانے کا منکر ہے، نعوذ باللہ. تو کہتے ہیں جی حضرت قاسم نبوی رحمہ اللہ کہ ختم نبوت مرتبی ہو یا زمانی ہو، دونوں طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اور دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے دوبالا ہو جاتی ہے کہ دیکھو آپ کو خاتم النبیین مانا جائے اس وقت سے جب حضرت آدم حدیث کے مطابق مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور آپ بعد میں بھی آئے. دیکھو ایک آدمی کمرہ ہے، بالکل بغیر مثال کے آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کئی آدمی آئے، ایک آدمی سب سے بعد میں آتا ہے، تو سب سے بعد میں آنا کمال نہیں، اگر اللہ نہ فرمائے. اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مدح میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سب سے بعد میں آئے، یہ مدح ہے، بالکل ہے، ہم مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ یہ بہت بڑا کمال تھا آخر میں آنا، لیکن اس کے ساتھ یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ آپ کے سب سے آخر میں آنے کا تذکر تو پہلے ہی موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلے دن سے خاتم النبیین ہے، اور ہر اعتبار سے ہیں کہ تمام نبیوں کی شان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، بلند ہے. تمام انبیاء کی نبوت جو ہے وہ بالعرض، آپ کی بالذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امام الانبیاء ہیں، باقی انبیاء آپ کے مقتدی ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو اس طرح حضرت قاسم نبوی رحمہ اللہ ایک جو ہے عالمانہ انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہونا بیان کرتے ہیں. لیکن ان کام فہموں کے ذہن میں یہ بات نہ آئی، اس لیے جوڑ لیا گیا، جملوں کو توڑ دیا گیا. حالانکہ ختم النبوت زمانے کا حضرت منکر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ صفحہ نمبر 3 ہے تحذیر الناس کا. اسی تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 3 پر حضرت نے لکھا ہے ختم النبوت زمانے کے متعلق. کہتے ہیں البتہ خاتمیت با اعتبار تاخر زمانے صحیح ہو سکتی ہے. بات نہیں فرمائی. پھر آگے صفحہ نمبر 4 میں فرمایا کہ جس سے تاخر زمانے اور سد بار مذکور خود بخود لازم آ جاتا ہے، اور فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بالا ہو جاتی ہے. یعنی مرتبے سے بھی زمانے سے بھی شان سے دوبالا ہو گئی، یعنی ہم ایک شان کے نہیں، ہم دونوں شان کے قائل ہیں. تو کہتے ہیں آگے تفصیل فرماتے ہوئے صفحہ نمبر 8 پر حضرت نے اسی تحذیر الناس کے صفحہ پر فرمایا ہے، فرمایا کہ ایسے ختم نبوت بمانا معروض کو تو آخر زمانی لازم ہے. یہ بھی آ گیا. پھر صفحہ نمبر 9 میں فرمایا کہ سو اگر اطلاق اور عموم ہے تب تو ثبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے. جو بار بار کہیں پھر خاتمیت زمانی ظاہر ہے، آپ حالات میں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، خاتم النبیین. پھر آگے فرمائے جو اس کا منکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، خاتم النبیین نہیں، اس کو کافر کہتے ہیں. یہ تحذیر الناس کا صفحہ نمبر 10 ہے.
حضرت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا زمانے کے اعتبار سے بھی حد تواتر کو پہنچ چکا. اس پر کثیر احادیث ہے. صبر برداشت پہ کثیر احادیث ہے. جس طرح کی نماز کی رکعتوں کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. فلاں نماز کتنے رکھتے ہیں, ہے نا جی, کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر آدمی جانتا ہے فلاں نماز کے اتنے فرض ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں. وہ تواتر سے ثابت ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا زمانے کے اعتبار سے بھی کسے ثابت ہے؟ تواتر سے. تو فرمایا اس کا منکر کافر ہے. فرماتے ہیں باوجود کہ الفاظ حدیث مشر تعداد رکعت متواتر نہیں, جیسا کہ اس کا منکر کافر ہے ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہوگا. وہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچ گیا, پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا. وہ الفاظ مذکورہ بسند متواتر منقول نہ ہو, یعنی کس کے خاتمیت مرتبی کے, لیکن کیونکہ دوسرا تو ثابت ہے نا جی, اس لیے وہ زمانی جو ہے کہتے ہیں یہ سوچ یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر اعداد رکعت فرائض وتر وغیرہ باوجود کہ الفاظ احادیث مشر تعداد رکعت متواتر نہیں, جیسا اس کا منکر کافر ہے ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہوگا. سبب دس فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے اور ختم زمانے کا منکر ہو وہ کافر ہے. پھر دیکھو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے اور اس عبارت کی وضاحت ہم جانتے ہیں. کون جانتے ہیں؟ علماء نے ہم سے پوچھا, ہمارے قبر فرمایا کہ ہمارا بالکل مطلب نہیں, بات تو صاف ہونا چاہیے تھی لیکن انہوں نے صاف نہیں کی. آپ دیکھیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے متعلق ان کا بہت بڑا عالم گیر کرم شاہ اظہری, یہ اس کی سوانح یاد جمال کرم ہے, اس کی جلد نمبر اول ہے, پہلی 3 جلدوں کے اندر یہ سوانح یاد کی گئی ہے. اس کا ایک رسالہ تھا مستقل تحریر الناس نئی نظر, حضرت کی کتاب پر اس نے مستقل ایک مقرر لکھا جس کا نام تحریر الناس نئی نظر میں, اور وہ اس کے آخر میں یہاں اس کو نقل کیا گیا ہے اس کی عبارت کو بھی کہ جو اس کا موقف کیا تھا حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے متعلق. تو کہتا ہے سنو حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے متعلق اور آپ کی کتاب تحریر الناس کے متعلق کہتے ہیں لیکن مندرجہ ذیل اقتباسات پڑھنے کے بعد یہ کہنا درست نہیں سمجھتا کہ مولانا نانوتوی رحمہ اللہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے, کیونکہ یہ اقتباسات بطور عبارت النص اور اشارت النص اس امر پر بلا شبہ دلالت کرتے ہیں کہ مولانا نانوتوی ختم نبوت زمانے کو ضروریات دین سے یقین کرتے تھے اور اس کے دلائل کو قطعی اور متواتر سمجھتے تھے. انہوں نے اس بات کو صراحتاً ذکر کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانے کا منکر ہے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. دائرہ اسلام سے پھر تمہارے گھر کی گواہی آ گئی کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی ختم نبوت زمانے کے منکر کیا کہتے ہیں؟ کافر. مان اگر کافر کہو گے تو اس کو بھی کافر کرنا پڑے گا جو ان کو مسلمان مانے, اور تمہارا بہت بڑا عالم ہے اور بیرا شریف جو ہے اس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو یہ شریع جسس بھی رہ چکا ہے. تو بھائی یہ جلد نمبر جمال کرم کی اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو میں نے پڑھا ہے اول جلد کا صفحہ نمبر 693 اور صفحہ نمبر 694 ہے, اور اس نے حضرت کی تائید کی ہے اس بات کی. پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں ختم نبوت کے بارے میں, یہ ذات بات سے نکل گئی. یہاں بھی فتاوی بریلی شریف ابھی شائع ہوئے ہیں. فتاوی بریلی شریف میں بھی حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو جو ہے یہ کہا گیا کہ ان کے کفر میں توقف کرنا چاہیے, زبان کو روکنا چاہیے, کافر نہیں کرنا چاہیے. کس کو؟ شاہ اسماعیل شہید کو. فتاوی بریلی شریف ہے اور یہاں اس کا جو ہے صفحہ نمبر 307 ہے, صفحہ نمبر 307, اور یہ بریلی سے چھپے ہیں. تو بھائی بریلی سے بات آ گئی, آج کے ممبر بیٹھتے ہوئے اس کو استاد کہتے ہوئے کافر کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے. ہم ہماری نہیں مانتے تو بڑوں کی تو مانتے. پھر دیکھو یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں اس کو منکر ہو. ہم کہتے ہیں ہمارے لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تمہارے لوگوں میں تو مجبور گور شاہی جو ہے کون تھا؟ گور شاہی بریلوی تھا نا, آج بھی بریلوی ہے. کوٹری حیدرآباد میں اس کا مرکز ہے. سلام پڑھتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے مداح ہیں. وہ اس نے کیا کیا, پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ, پہلے تو پیر بنانا جی, پھر مہدی ہونے کا دعویٰ, پھر کہا مسیح ہوں, بہت کچھ کہا. پھر کہنے لگا کہ اس آدمی کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا, اس نے کہتا کہ تو لا الہ الا اللہ کے بعد میرا نام نہیں, لا الہ الا اللہ کے بعد. اور دیکھو انہوں نے کہا اس کو سپورٹ کیا,
کیا کیا؟ تو اس نے کتابیں لکھی، مثلا روحانی صدر اس کی کتاب ہے، اور اسی طرح اس کی کتاب جو ہے مینار نور ہے، اس کی کتاب جو ہے روشناس ہے. انہوں نے اس بہت ساری باتیں اس میں کفریہ تھی. کیا تھی؟ تو اس کی بہت ساری باتیں نکالی گئی. باقاعدہ ان بریلویوں نے تو اس کو کہا کہ بھائی یہ عبارت نکال دو، اور اس کی سرپرستی کی کمیٹیاں بنائی گئی عبارت نکالنے کی، اور اس کا سربراہ سید احمد اسد کو بنایا گیا. اس کو بنایا گیا، کہا گیا کہ یہ عبارات نکال دی گئی ہیں بہت ساری. اب بھی اگر کوئی روحانی صبر پر کسی کو یا اور کتابوں پر اعتراض ہو تو وہ جو ہے سید اسد صاحب سے رابطہ کرے. تو معلوم ہوا کہ یہ حضرات اس کی سرپرستی کر رہے تھے. ختم نور کی سرپرستی کس نے کی؟ اس کے حوالوں کی صفائی کس نے دی؟ ہم پوچھتے ہیں ہم نے دی یا تم نے دی؟ جب صفائی دینے والے تم. یہ روحانی سفر ہے اور جدید ایڈیشن ہے، اس کے صفحہ نمبر 54 میں لکھا ہے کہ دیکھو جی اس ساری عبارت کو حذف کر دیا جائے گا. یہ بھی طے پایا کہ نمبر 1 اگر کسی صاحب کو مزید کسی عبارت میں شبہ ہو تو وہ مولانا سید احمد اسد صاحب فیصل آبادی سے رابطہ کریں. انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اسے حل کر دیا جائے گا. کتاب و سنت کی روشنی کیا ہے؟ گور شاہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ تک پہنچنے کے لیے روحانیت سیکھو. کیا سیکھو؟ ہاں تمہارے تعلق کسی مذہب سے. ہندو کو پیچھے لگایا، سکھوں کو پیچھے لگایا، کہتا ہے اسلام قبول نہ کرو، بس ایسے ہی تم اللہ کے ولی بن جاؤ. ہم کہتے ہیں یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ جو حسین صبر پیش کیا کون سا اسلام؟ مڑ کے کرتے ہو تو ہمیں کہتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے. یہ دیکھو اس کی وجہ سے کتنے تمہارے بریلوی جو ہیں وہ اس کے پیچھے لگ گئے، اور آج جو ہے وہ نعوذ باللہ یہ جماعت انجمن روشن اسلام کے نام سے، مہدی موومنٹ کے نام سے مختلف ناموں سے جو ہے آج کام کر رہی ہے. اور یہ آج جتنے تقریباً اس کے پیچھے لگے ہیں صاحب بریلوی لگے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے مراکز میں جو ہے یہ ان کے اعلیٰ حضرت قصیدے پڑھے جاتے ہیں آج بھی. تو اس کی سرپرستی تم نے کی ہے، ممکن ہے ختم ہوا تو ہمیں کہتے ہو. پھر دیکھو یہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے بھی تو جو ہے یہ اس کی بات پہ غور کرو. یہ ہدایت بخش اس کے اشعار کا مجموعہ ہے. اس میں اس نے خود عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا ہے. کہتا ہے انجام دے آغاز رسالت باشد ایک کو ہمتاب عبد القادر باشد. کہ لو جی سبحان اللہ کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کتاب جو ہے رسالت ہے. کہ بھائی یہ کہاں کی یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اپنی بات پر غور نہیں کرنا، دوسروں کو پیچھے اچھالنا. ہم کہیں بھی کہ ہمارا یہ مطلب نہیں، پھر بھی کہنا نہیں تمہارا مطلب یہی ہے. ذرا اپنے اعلیٰ حضرت کو خبر لو. اس کے ساتھ ساتھ دیکھو اللہ بھلے کرے یہ ہدایت بخش جو ہے یہ شبیر برادر کی طرف سے شائع ہوئی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 60 ہے. صفحہ نمبر 60. تو یہ دیکھو ہدایت بخش میں یہ بات کہی گئی ہے. تو اس کے بعد اور اب جگہ جگہ انشاءاللہ آگے میں عبارت نقل کر رہا ہوں انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی، ان کی اعلیٰ حضرت کی اور بھی عبارت کہ جو کہ گستاخانہ ہیں، تو ان کے پیچھے یہ حضرات پڑھتے نہیں ہیں، اور حضرت مولانا کاشف مودودی کے پیچھے پڑھتے ہیں. حالانکہ وہاں لکھا ہے اگر بالفرض کوئی نبی ہوتا تو ختم نبوت میں زیادہ نہ آتی ہے. حالانکہ میں نے بتایا کہ حضرت اپنے انداز سے بات فرما رہے ہیں. بالفرض کیا فرمائے؟ بالفرض. اگر کوئی بات فرض کی جائے تو ہو جاتی ہے. قضیہ یہ اسی نے باقاعدہ لکھا ہے جمال کرم کے اندر الفاظ نقل کیے کرم چودھری کے کہ قضیہ فرضیہ قضیہ واقعہ میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک واقعہ ہو گیا، ایک فرض کر لیا. مثلا ہم فرض کر لیں کہ کوئی بریلوی الو کا پٹھا ہے، اب اس کا کیا ہوگا؟ واقعی ہے. بھائی فرض کرو تو اور بات ہوتی ہے نا، حقیقت اور بات ہوتی ہے. تو بھائی فرض کیا، بھائی قرآن پاک نے فرمایا لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں کئی خدا ہوتے فساد برپا ہو جاتا. بن آسمان اگر بالفرض کئی خدا ہوتے آسمان و زمین میں تو آسمان و زمین تباہ ہو جاتے، فساد برپا ہو جاتا. تو مطلب واقعی ہے کہیں بھائی بالفرض کہا گیا نا. کیا کہا گیا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اگر بالفرض میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. کیا واقعی ہوتا؟ نعوذ باللہ. آپ سے نفرت منظر ہو قضیہ فرضیہ اور چیز ہوتی ہے اور قضیہ واقعی ہوتی ہے. جس کے پاس اتنی عقل تو نہیں کہ قضیہ فرضیہ اور قضیہ واقعہ میں فرق کر سکے، اس کی چاہیے پہلے منطق تھوڑی سی اور پڑھ لیں. عیسیٰ کو جی تحصیل منطق مرکات وغیرہ پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے بات کرے اور حضرت قاسم نقوی رحمہ اللہ پر اعتراضات کی بارش کرنے کی کوشش کرے. اور کہتے ہیں حضرت اس کو عوام کا خیال بتاتے ہیں،
جیسا کہ عوام کا خیال ہے. کہتے ہیں عوام کا خیال اب بات بگاڑنے کا انداز کہ جی حضرت نے فرمایا کہ آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے. کہتے عوام میں کس کو داخل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نبی ماننے والے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا، اولیاء اللہ نے فرمایا. یہ سب عوام میں داخل کر دیا انہوں نے. عوام ضرورات نہ صحابہ کرام ہیں نہ علماء کرام ہیں. بھائی وہ عوام کا، جو آدمی عوام کا معنی نہیں سمجھتا اس جو ہے اس کو اور کیا بات سمجھے. جب ہم بولتے ہیں کہ عوام یوں کہتی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خواص بھی یوں کہتی ہے. عوام اور خواص تو الگ الگ اصطلاحیں ہیں. بھیا بات کہاں عوام کی ہو رہی ہے کہ بھئی عوام بیچارے جو عام ہے وہ سمجھتے ہیں کہ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہے صرف. بھئی نہیں، صرف زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے بھی ہے اور ختم مرتبی بھی ہے، جیسا کہ میں نے تشریح کر دی ہے مختصر کہ دیکھو یہ عوام کا خیال جو بتایا اس میں انبیاء علماء راسخین وغیرہ شامل نہیں ہے. یہ درجن کیا گیا اور عبارت حضرت کی توڑ مروڑ کے پیش کی گئی. سمجھ آئی بات؟ آگے سنو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ پر اعتراض کیا گیا. ان کی کتاب یہ حفظ الایمان ہے، ان پر اعتراض کیا گیا کہ جی نعوذ باللہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم ہے جتنا کہ زید بکر وغیرہ کو ہے. چلو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو عام آدمیوں کے علم کے برابر کر دیا حفظ الایمان کے بعد. حالانکہ منشا نہیں سمجھے سوال کا. کسی نے پوچھا تھا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا غیر اللہ کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت اس کا مختلف انداز سے جواب دے رہے ہیں کہ بھئی بتاؤ علم غیب کلی ہوگا یا کوئی جھوٹے ہیں، علم غیب کلی ہوگا یا جزئی ہوگا. اگر علم غیب کلی ہے وہ تو کوئی بھی نہیں مانتا، وہ تو کوئی بھی نہیں مانتا. علم غیب کلی کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب جتنی باتوں کا جتنا علم اللہ کے پاس ہے اتنا ہی اللہ کے نبی کے پاس ہے، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں. جیسا کہ یہ جمال کرم میں لکھا ہے باقاعدہ احمد رضا خان کا اور اس کے نائب نعیم الدین مراد آبادی کا عقیدہ لکھا ہے. میں یہ بات نقل کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ عبارت سامنے ہے کہ جی احمد رضا خان اور نعیم الدین مراد آبادی ان کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سنو کیا کہتا جی مترجم اور محشی کا. مترجم سے مراد ترجمہ کرنے والا احمد رضا خان، محشی حاشیہ لگانے والا نعیم الدین مراد آبادی. قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، یہ لمبی بات ہے. یہ کیا ہے اور اتنی بات سمجھو. کہتا مترجم اور معاشی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کمن یا کیفن علوم الہیہ کے برابر ہیں. دونوں حضرات نے اپنی تصانیف میں بار بار اس حقیقت کو صراحت سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متناہیہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم متناہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم متناہیہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متناہیہ کی طرف اس سے بھی کم ہے جو نسبت چڑیا کی چونچ میں ایک قطرہ آپ کو سارے جہان کے بہار ذخار سے ہے. یعنی ایک نسبت اللہ کے علم کی ہے، ایک نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ہے. اللہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، سمندر اتنے ہوں اسے چڑیا چونچ سے پانی لے لے کتنا پانی لاؤں اس سمندروں کے مقابلے میں اس کا پانی کیا ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ احمد رضا خان اور نعیم الدین مراد آبادی. اس کا عقیدہ ہے کہ دیکھو ہم نے کہا کہ دیکھو جو اس کے علم کے بارے میں وسلم کے بارے میں جو کہہ دیا، یہی عبارت جو ہے جیسے یہاں نقل کی گئی ہے یہی عبارت دوسری جگہ بھی نقل کی گئی ہے. مثلاً جو ہے یہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے یہ جمال کرم ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر میں نے پیش کیا 750. اور 750 کے علاوہ جی یہ 756 اور 57 میں بھی
یہی بات پیش کی گئی کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علوم تو جو غیر متناہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم ہیں متناہی ہیں، اور اللہ کا علم تو سمندروں کی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کے مقابلے میں چڑیا کے چونچ کے انہیں پانی لینے کے بنسبت۔ اب دیکھو ہمارے بات کہتا ہے جی آپ نے فلاں کے ساتھ ملا دیا، جو ہے ہم انشاءاللہ عبارت پیش کرتے ہیں۔ اب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جو یہ بات کے ساتھ فرمائی، اصل میں حضرت نے اس بات کی نفی کی ہے کہ دیکھو جس کے پاس علم غیب کلی نہ ہو، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ علم غیب کلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہے، تو علم غیب کلی جس کو نہ ہو، جزئی علم ہو، کیا اس کو علم غیب کہہ سکتے ہیں؟ بحث یہ کیا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے، بحث یہ کیا فرمایا کہ دیکھو اگر اس کو تم عالم الغیب کہو کہ جس کو جزئی علم غیب ہے، تو یہ تو کچھ نہ کچھ غیب کی باتوں کا علم تو ہر آدمی کو ہوتا ہے، پھر تو ہر آدمی کو عالم الغیب کہنا چاہیے ہے بھائی۔ آپ نے امریکہ کو دیکھا ہے لیکن آپ کو پتا نا امریکہ کے نام سے، آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے لیکن ایمان ہے نا، یقین ہے نا کہ موجود ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے نہیں، لیکن ایمان اور یقین ہے نا کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے نا۔ اب کچھ نہ کچھ باتیں تو اللہ کے پیغمبر، اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، اب لیکن ہم نے وہ اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں نہیں دیکھی، لیکن ہمارا ایمان ہے، فرشتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہے، جنت جہنم بھی ہے، یہ سب کچھ ہمارے ایمان غیب کے تھا بس نہیں معلوم ہوا۔ کچھ نہ کچھ باتوں کا علم جو ہے ہر آدمی کو ہوتا ہے۔ اگر تم کہو کہ جزئی علم جو ہے جس کو ہے وہ عالم الغیب، تو ہر آدمی عالم الغیب ہو جائے گا۔ یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ عالم الغیب ہونا اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے، اسی خاصیت ہے عالم الغیب۔ اللہ خود فرماتے ہیں عالم الغیب ہے، اب تم تو فرماتے ہیں، اور ایسا فرماتی ہے جو یہ اس عقیدے قائل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب فرمایا کیا آپ کے مطلب ہے پھر والا عقیدہ رکھے، نعوذ باللہ۔ اور کہتے ہوئے کچھ تو آدمی کو احساس ہونا چاہیے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ بات کہاں لے کر رہے تھے، انہوں نے ادھر کر دیا۔ تو لفظ ایسا، دوسری بات کہہ رہی ہے حضرت نے ایسا کا استعمال کرنا ہے اپنی بات میں کہ ایسا علم تو زید بکر وغیرہ کو بھی کہتے ہیں، ایسا تشبیہ کے لیے آتا ہے، ایسا کا لفظ جو ہے تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ تو جی ہے جی ایسا کا لفظ کہہ دیا تو اب اس سے معلوم ہوا، کہنا چاہتے ہیں جیسا علم عام آدمی کو ہے ایسا علم نبی کو ہے، تو برابر کر دیا۔ حالانکہ ایسا جو ہے آپ عربی ڈکشنری کھول کے دیکھو، عرب والوں کے پاس جاؤ ہیں تو ان سے ان کے مفہومات لو، اور یہ ہماری زبان کا لفظ ہے اردو کا، اور ہماری اردو کو ڈکشنری کھول کے دیکھو یا اردو محاورات کو کھول کے دیکھو، ایسا کی تشریح مل جائے گی۔ ایسا کا معنی اتنا بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اتنا ہے، کہتے میں نے تجھے ایسا ایسا کہا ہے۔ ایسا کا لفظ بہت جگہ اتنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں اتنا کے معنی میں پھر یہ ہے، یہاں اس بات کو بگاڑ کے پیش کرنا عجیب بات ہے۔ پھر دیکھو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے خود پوچھا گیا کہ حضرت کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، میں تو یہ عقیدہ نہیں رکھتا، بلکہ میں تو ایسے آدمی کو پاگل سمجھتا ہوں۔ کیا سمجھتا ہوں؟ حضرت مولانا مرتضیٰ اعظم چاندپوری رحمہ اللہ نے خود ریاض الکتاب ایمان سے پر آ گیا، تو پوچھا انہوں نے کیا جی آپ کے مطلب کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جواب میں کہ میں نے ایک خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ حفظ ایمان صفحہ 18 ہر خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو عبارت میں نقل کی اس میں کیا کیا گیا، اور فرمایا کہ میری بات کا یہ مطلب نہیں، یہ مضمون نہیں، یہ خبیث مضمون میں نے کسی کتاب میں لکھا تو درکنار میرے قلب میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ نہیں گزرا۔ جو شخص ایسا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد صراحتاً یا اشارتاً یہ بات کہے، میں اس شخص کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں، وہ تہذیب کرتا ہے قرآن و حدیث کی۔ اب دیکھو یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں میرا عقیدہ نہیں، جس کا یہ عقیدہ میں اسے خود کافر سمجھتا ہوں۔ جب حضرت خود فرما رہے ہیں تو اب دیکھو کہنا کہ نہیں آپ کو مطلب نہیں ہے۔ پھر دیکھو ہمارے کافر بڑے نرم مثال، دیکھو انہوں نے پراپوگنڈا کیا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تمہیں عبارت پر کوئی اعتراض ہے نا، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اس کو تبدیل کروں
میں بدل دوں گا. حضرت نے یہ بستر بنان کے نام سے آگے یہ مسکر اور 16 سال مطالعہ ہے، تو اس میں وضاحت فرمائی کہ میں نے اس بات کو بدل دیا. چلو کسی کو اعتراض نہیں، لیکن حضرت فرمایا کہ میں بدلوں گا خاص یہ کہنے دیکھا جھوٹا تھا اس لیے بدل دوں. حضرت فرمایا کہ بالکل ختم نہیں کروں گا، یہ عبارت اصل کتاب میں تو عبارت بدل دوں گا، لیکن حاشیہ میں بات یہ ضرور رہے گی اور اس کا پس منظر میں ذہن میں رہے گا یہ پراپیگنڈا ہوا تھا، اس کے اندر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا. تو دیکھو میں نے لوگوں کی گمراہی سے بچنے کے لیے اور علماء حق کے بدنامی سے بچنے کے لیے میں نے یہ بات کی، بکانے سے گستاخانہ کی باتیں نہیں دی. حضرت ہے جو ہے بات بھی بدل دی، لیکن پھر بھی شرارتی آدمی کی شرارت نہ بدل. کیوں؟ اس کا مقصد ہی بدنام کرنا تھا. تو میں نے بتایا کہ بھائی اگر تم کہتے ہو علم غیب کلی ہے تو ثابت کرو، تمہارے حضرت نے کہا نہیں جزئی ہے. آگے انشاءاللہ میں عبارت پیش کروں گا پھر تمہیں پتہ چلے گا تم جو ہے کیا کہتے ہو آپ سلم کے متعلق اور تمہارے عقائد نظریات کیا ہے. خیر یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے متعلق جو ہے اس قسم کی غلیظ باتیں جو ہے کی گئی. اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے متعلق کہا گیا کہ جی حضرت کا ایک فتویٰ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ جھوٹ بولتا ہے. اور اس نے کہا کہ وہ فتویٰ میں نے دیکھا ہے اور میں نے اس پہ مہر دیکھی ہے، میں نے لکھائی پچھانی ہے. ایک آدمی کے دوسرا آدمی نہیں لکھ سکتا. حضرت کا کوئی فتویٰ ایسا دنیا میں سفید جھوٹ. ہم ریڈیو کہتے ہیں لاؤ کہاں تمہیں چھپا کے رکھا ہے فتویٰ. حضرت قاسم نوتری کا جس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، دنیا میں کہیں یہ فتویٰ موجود نہیں ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. حضرت قاسم حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمہ اللہ نے خود ایسے عقیدے والے کو کافر کہا. کیا کہا ہے؟ یہ حضرت کے فتاویٰ چھپے ہوئے نہیں، چھپے ہوئے فتاویٰ رشیدیہ کے نام سے. فتاویٰ رشیدیہ میں حضرت خود جو ہے اس عقیدے والے کے متعلق اس کا یہ عقیدہ اللہ جھوٹ بولتا ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں. فتاویٰ رشیدیہ ادارہ تعلیمات ادارہ اسلامیات لاہور شہر کی کتاب فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 96 ہے اس کا. فرماتے ہیں ذات پاک حق تعالیٰ جل شانہ کی پاک و منزہ ہے، اس سے کہ متصف بصفت کذب کیا جاوے، معاذ اللہ. اس کے کلام میں ہرگز شائبہ کذب کا نہیں. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات سچا کون ہو سکتا ہے؟ نہ جو شخص حق تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے کہ وہ کذب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وہ قطعاً کافر ہے. وہ کون ہے؟ ہمارے گاؤں تو کافر ہے. دکھاؤ کہاں فتویٰ. جھوٹ بولنا جو ہے میں نے کہا نہیں، جھوٹ کو اتنے اعتماد سے نقل کرو کہ آدمی اس کو سمجھے. ہم کہتے ہیں آؤ فرمان اللہ حل تو فتویٰ کا پیڑ نمبر اس کا 96 ہے. سمجھ آئی بات؟ ہم کہتے ہیں ذرا جو ہے نا اب دل تھام کے ذرا رکھنا اور ذرا اپنے اعلیٰ حضرت کی طرف بھی آؤ. ہم بھی تمہیں بتاتے تمہارا اعلیٰ حضرت کیا کرتا تھا. یہ ملفوظات جو ہے یہ اس کے روزمرہ کی باتیں جو اس نے بیٹھ کر کی اپنے مجلسوں میں، یہ اس کو اکٹھا کیا گیا. ریلوے نے اس کو اکٹھا کیا ہے اور اس کے 4 حصے ہیں. تو اس کو چھاپا ہے انور پبلیکیشن نے. اسی کتاب کا حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. اب ذرا عبارت سنتے جانا. کہتا ہے جی سنیں جی، احمد رضا خان نے یہ بات کہی ہے کہ جی نکاح کے احکام بیان کیے، فلاں سے نکاح جائز نہیں، نکاح جائز نہیں. کہتا ہے فلاں جو ہے نکاح جائز نہیں حتیٰ کہ نہ انسان سے نہ جانور سے. جانور سے نکاح ہوتا ہے. پھر کہتا ہے اسی طرح یہ ملفوظات جو ہے اس کا صفحہ نمبر 162 ہے. صفحہ نمبر 200 کے اندر کہا گیا زانیہ کو زنا کے لیے مکان کرائے پر دینا جائز ہے، یعنی کرو ڈنڈے بازی کرو، نعوذ باللہ کوٹھا کروا دو. پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر اور مثل بنانے پر قادر ہے، قادر نہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر اور مثل بنانے پر قادر نہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو غلط نہیں رکھتا کہ آپ وسلم جیسا اور کوئی نبی بنا سکتا ہو. بنایا نہیں ہے لیکن یہ بنانے کی طاقت پر رکھتے ہو، اللہ کی طاقت کو محدود کرتے ہو. پھر کہتا ہے یہ صفحہ نمبر جو ہے 220 ہے ملفوظات کا. اسی طرح احمد رضا خان نے اسی کے اندر کہا ہے کہ جی گھوڑے کی زیر میں جو کھوجی لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس میں قرآن پاک رکھ کر اوپر آدمی سوار ہو سکتا ہے. اس قرآن پاک اوپر سوار ہو، ایک گستاخی نہیں رکھا گیا یہاں.
सफा नंबर 194 कुरान की जो है वो तौहीन की है। और इसी तरह ये बात कहता है, यहाँ मलफूजात में इसने ये बात कही है कि जी इल्म की इंतहा दे। मलफूजात में ये बात कही है कि जो आदमी खुदकशी करे, सफा नंबर 59 है 1 मलफूजात में कहता है जी खुदकशी करने वाले की नमाज नजर ना पढ़ी जाए। क्या कहा मलफूजात में? जो आदमी खुदकशी कर रहे उसकी नमाज ना पढ़ी जाए। लेकिन फतावा अफ्रीका इसका जो है उसको बोल लो, उसमें कहता है पढ़नी चाहिए। क्या कहता है? पढ़नी चाहिए। ये फतावा अफ्रीका है। तो इसका फतावा अफ्रीका के अंदर जो है ये अल्लाह भला करे, इसने कहा है कि इसकी नमाज पढ़नी चाहिए। और सफा नंबर इसका 52 है। सफा नंबर क्या है? 52 फतावा अफ्रीका का। कि ऐसा कहता है कि खुदकशी आदमी का नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, दूसरा कहता है कि पढ़नी चाहिए। मानो अपनी की बात, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? बताओ, पढ़ोगे तो फिर झूठे, नहीं पढ़ोगे तो फिर झूठे, हर तरह झूठे। इसी तरह ये कहता है कि अल्लाह अकबर, कहता है अमर खान सफा नंबर 16 इसी का मलफूजात का कि अल्लाह ताला ने 4 दिन में आसमान बनाया। कितने दिन में? कुरान कहता है जी नहीं। अल्लाह फरमाता है कि मैंने सब आसमावातिन फी यौमिन, कितने दिन पढ़ा आसमान? 2 दिन। ठीक है ना? 14 दिन। कुरान दिया इनकार है कि नहीं? कुरान दिया इनकार करो, हिसाब ला दे जाएगा। कहता कसम गैर मुस्लिम को भी होता है, जो सिफत गैर मुस्लिम में हो मुसलमान के लिए कमाल नहीं। अच्छा ठीक है। सफा नंबर 245 के अंदर कहा। इसी तरह कहता है अब्दुल रहमान सहाबी गुजरे हैं, अब्दुल रहमान कारी के नाम से सहाबी है। उनके अंदर कहता है कि वो काफिर था। क्या कहता है? सहाबी को काफिर। ये इसी मलफूजात के अंदर सफा नंबर इसका 119 है। इसी के अंदर कहता है नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इतनी बड़ी बात कहते हुए जो है इंसान की जुबान रहती है। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में पेश की जाती हैं, आप उनके साथ शाबाशी करते हैं। ये कौन सी कुरान की आयत का तर्जुमा है? कौन सी हदीस का तर्जुमा? क्या आप सल्लम की बीवियां आप सल्लम की कब्र में पेश की जाती हैं, आप सल्लम के साथ शाबाशी करते हैं। हम कहते हैं देख क्या है खबीस आदमी। ये को नाउज़ बिल्लाह ताला के बारे में कह रहे हैं। एक तरफ अकीदा है कि नबी सल्लम हर जगह मौजूद है। आप सल्लम की बीवी जन्नत बकी में तो वहां भी होंगे ना, वहां भी होंगे। कब्र में पेश करने का, कब्र में पेश करने का वैसे अकीदा झूठ है, ये झूठ है। फिर देखो इसके साथ अगर कोई ये तो झूठ है, हुजूर कोई सबूत नहीं इसका। नबी सल्लम की शान में गुस्ताखी है। मैं कहता हूँ हर आदमी को पता है ना कि मेरा अब्बा मेरी अम्मी जान के साथ जो है मुबाशरत करता है, पता है ना, लोगों को बताता भी रहेगा कि मेरे अब्बा ने मेरी माँ के साथ मुबाशरत की है। कभी कहता है ये देखो कैसा नबी के बारे में मेरा मुबाशरत करता है, खबर में ये बयान करता है, अपने बाप के बारे में ये बात नहीं कहता जी। ये सवाल नंबर 199 1 कम 200 ये इसमें सभा के बारे में बताया। ये इसका नोट कर लो मलफूजात, और ये छापे हैं मुल्क पब्लिकेशन ने। यही किताब खरीद लेना, इसमें ये 4 इससे इकट्ठे हैं इसके अंदर। सभा नंबर 199। इसी तरह कहता है विलायतुन नबी नबुव्वतुन नबी से अफजल है, यानी आप सल्लम का वली होना आपके नबी होने से अफजल है। भाई नबूवत अफजल है या वली होना? देख लो सवाल नंबर 211 के अंदर कहता है, आ जाता है सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह, कहता है हर काम से पहले पढ़नी चाहिए। कहता है मैं हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, तो अल्लाह के नबी का हुक्म है बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। और बिस्मिल्लाह पढ़ने से शैतान खाने में शरीक नहीं होता, लेकिन हुक्का पीने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। हुक्का भी पीना से हुक्का पीने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। यानी क्यों? कहता शैतान नाल शरीक करना। आज साढ़े पिंडा हमारे गांव में जितने गांव है देहात उसमें देख लो, जो बापे बापे इकट्ठे होकर जो है आपस में जिनसे वो बेत करती होती है, दोस्ती होती है, उनके पास बैठ के गपशप भी लगाते हैं और उनका भी बोलना। अपने बेत कर लोगों के पास बैठकर गपशप भी लगाते हैं और उनका भी पीते हैं। तो ये किसके साथ गपशप लगाता था? बिस्मिल्लाह कहता है तो मैं उसको शरीक करता हूँ। दलील ये थी, कहता है ये शरीक करता हूँ, मैं जब रोटी खाता हूँ तो उस वक्त
بسم اللہ پڑھتا ہوں اس کو کھانے میں شریک نہیں کرتا. جب کھانے میں شریک نہیں کرتا وہ بھوکا ہے, جب بھوکا پلاتا ہوں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو میرے ساتھ بھوکا پیے. بھوکے پیٹ میں جب پیٹ کے ساتھ جب بھوکا پیے گا تو کھانسی میں مرے گا. جب بھوکے پیٹ کے ساتھ بھوکا پیے گا میرے ساتھ کیا کرے گا؟ کھانسی رکھ کے مرے گا. پھر کیا کھانے کے لیے اسی کے پاس اس نے آنا ہے اور دنیا میں اس کو کہیں کھانا نہیں مل رہا. کتنے لوگ جو بغیر بسم اللہ کھانا کھاتے ہیں تو بھوکا کیسے ہوا؟ کو اتنا بھی نہ پتا ہو آج اعلیٰ حضرت بنا ہوا ہے تو دیکھو اسی طرح. اور دیکھو اللہ اکبر جی, یہ صفحہ نمبر ہے جی اس کا حکا پینے کا شیطان کو شریک کرتا تھا 158 صفحہ نمبر 158. شاید کیا ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ جو ہوا شاید کے شیطان کے ساتھ حکا مل کر پینے کی وجہ سے ہوا. اس طرح سب کو بتاتا رہا کہ آج تم یہ کرو اور میں آپ کو نام کرو اس طرح اس کے مشورے پر عمل کرتا رہا. خیر تو نعوذ باللہ من ذالک بھائی خاموش رہو. کہتا ہے قرآن پاک میں کہتا ہے, یہ اس میں مرموزات میں کہتا ہے یہودیوں نے کسی رسول کو شہید نہیں کیا. یہودیوں نے کسی رسول کو شہید نہیں کیا. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ تم جو ہے وہ رسولوں کو اس کی تقسیم کرتے رہے اس کو شہید کرتے رہے ہے نا جی. قرآن کہتا ہے جی یہودیوں نے کسی رسول کو شہید نہیں کیا. ان کی وکالت کر رہا ہے نا. صفحہ نمبر ہے 258. اسی طرح سبحان اللہ ایک 3 سال کا واقعہ بیان کیا. صفحہ نمبر 122 صفحہ نمبر 122 کہتا ہے جی کہ 3 سال کا واقعہ بیان کیا. کیونکہ ایک مریض تھا نعوذ باللہ, اس کی 2 بیویاں تھیں. اس نے ایک بیوی کو ہوتے ہوئے دوسری کے ساتھ مباشرت کی. 3 سال میں اس کو کہا یار تم نے ایک کے ساتھ مباشرت کی دوسری کے ساتھ کیوں نہ کی؟ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ اس نے کہا کسی سے آپ کو نہیں. 3 سال نعوذ باللہ من ذالک اولیاء اللہ کی تعین کر رہے ہیں. اولیاء اللہ کی تعین. یہ صفحہ نمبر ہے 122. کہتا ہے یہ ولی تو ہر جگہ ہوتا ہے یہاں سے مباشرت کے وقت نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کرسچن کرنے کا مطلب کہتا ہے کہ وہ بیعت وقت کئی جگہ موجود ہے. پہلے تو ہر جگہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہے. اب وہ کس کے مطلب کرسچن کے مطلب کہہ رہے ہیں ہندو کے مطلب کہ وہ بیعت وقت کئی جگہ موجود تھا. سبحان اللہ. یہ استغفر اللہ صفحہ نمبر 84 ہے اس کا جی. آگے اس طرح کہتا ہے یہ اس کی یہ دوسری کتاب ہے ہدایت بخش, یہ اشعار کا مجموعہ ہے. اس میں کہتا ہے میں آپ وسلم کے یہ ہدایت بخش جو ہے یہ شبیر برادر کی طرف سے شائع ہوئی ہے. یہ ادارہ ہے لاہور میں ان امراض کا اور اس کا تباہ ہے یعنی کس سن میں چھپی ہے تو اسی کے حوالے دوں گا. سن کے اعتبار سے تباہ کے اعتبار سے چھپے میں فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے شبیر برادر نے شائع کیا اور یہ چھپی ہے تباہ اول 1988. اب چھپی ہے 1988 میں جی. اس کے صفحہ نمبر 91 پہ کہتا ہے معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملنے گئے. کس سے ملنے گئے تھے؟ یعنی کیا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں کوئی فرق, اللہ اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ کتاب مسلمانوں کا ہے. پھر کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے, یہ صفحہ نمبر 91 میں بات کہی ہے نا. پھر کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے خدا کا ظہور اور خدا کے ظہور سے نبی کا ظہور ہوا. یہ حصہ دوم اس کا ہدایت بخش تھا اور صفحہ نمبر اس کا 12 ہے. پہلا حصہ نمبر اول تھا صفحہ 91 تک, یہ حصہ دوم ہے. اسی طرح دیکھو آپ سلم اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم کہتے ہیں اول میں آخرین ہے. ادھر جو ہے غوث پاک کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ نور اول نور آخر تھا. حصہ 2 ہے صفحہ نمبر 7 ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق کہا ہے صفحہ نمبر 7 ہے حصہ اول, صفحہ نمبر 7 اور حصہ اول ہدایت بخش کا. شیخ عبد کو مرد کیا کہا یہ انبیاء کی شان کیا ہے, یہ اولیاء کی شان کیا ہوگی, کیا کہا شیخ عبد القادر کو مرد. مرد کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے نعوذ باللہ. پھر یہ نعوذ باللہ کہتا ہے اشعار میں کہ بیت اللہ آپ کا مجرا کرتا تھا. بیت اللہ کے مطلب مجرا کرنا, یہ کتنے مجرے کا لفظ ہی بدنام ہے اور یہ غلط ہے. نعوذ باللہ بیت اللہ کے متعلق استعمال کیا, یہ بیت اللہ کی توہین ہے. صفحہ نمبر 17 اور حصہ نمبر 1 تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے حصہ 2 میں ہے صفحہ نمبر 6 ہے. کہتا ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں آتے تھے.
लो जी आप सलाम के पास इलम काम कर, किसी शेख अब्दुल कादिर के पास इलम लेने आए भाई, ये एक कहते हैं हर जगह मौजूद है, आप सलाम हर जगह भाई कहते आपकी मजलिस आया नौज़बिल्ला, ये कितनी बड़ी तौहीन है। इसी तरह ये नौज़बिल्ला आप सलाम के मतलब कहता है बात करते हुए मिराज का वाक़या बयान किया, तो कहता है बैतुल्ला जो है, बैतुल्ला अर्श इलाही, अर्श इलाही की बात कर रहा है कि वो मुजरे को गिरा था, अर्श इलाही मुजरे को गिरा था शब मिराज में, यानी आप सल्लम ने गिर मुजरा करता था अर्श इलाही, अल्लाह ने अर्श जम कर मुझे केड़ी गल क्या है, इन इबारत की तरफ इनकी तवज्जो नहीं जाती। और इसी तरह ये बात कहता है कहाँ जो है ये बातें, कहते हैं कायनात के निजाम को शेख अब्दुल कादिर चला रहे हैं, कौन चला रहा है? अल्लाह ताला। सवा नंबर 22 है, हिस्सा अव्वल है। और इसी तरह ये बात कहते हैं नबी सल्लम अगर बशर की शक्ल में नूर इलाही नहीं है तो फिर इस पानी और मट्टी के खमीर की क्या कदर है? आप सल्लम को कदर करें क्या? नबी सल्लम अगर बशर की शक्ल में नूर इलाही नहीं है तो फिर इस पानी और मट्टी के खमीर की क्या कदर? आप सल्लम को कहते हैं पानी और मट्टी की खमीर क्या कदर है? ये सवाल नंबर 74 है और इसका हिस्सा अव्वल है। और मिराज की शान बयान करते हुए कहता है जी मिराज की रात अल्लाह ताला और नबी सल्लम जन्म के बिछड़े गले मिले। क्या कहता है? जन्म के बिछड़े गले, यानी पंजाबी ये तशरीह कि जामदे जेड़े से ना बिछड़ गए थे तो फिर इकट्ठे मिले, गले मिले आपस। ये हुआ था, कुरान में सबूत है, जन्म के बिछड़े। कैसी बात अल्लाह ताला के बारे में कह रहे हैं, जन्म के बिछड़े गले मिले। क्या किसी हदीस में आता है कि गले मिले थे आप सल्लल्लाहु नौज़बिल्ला? इन बातों की तरफ, इन असरात की तरफ जाती नहीं है और दूसरे पे ये फतवा लगाते हुए थकते नहीं है। ये आकाम शरीयत जो है ये इसी की किताब है, ये अहमद रज़ा खान की, और ये शबीर ब्रदर ने शाया की है और इसका एडिशन 1984 का है। इसके सफा नंबर 164 और 65 के अंदर कहा गया तवाइफ की आमदनी से खत्म दिलवाना हीला से जायज है। किसी ने पूछा तवाइफ जेड़ियां बदकारा होता ये कमाई है इतने खत्म दवा सकते हैं, हम हालात करना कहना हीले का जायज है कि हीला हीले से जायज है। हाँ वो दूसरी बन जाती है, एक बहाने से तवाइफ के लिए आमदनी को हलाल किया गया सवा नंबर 164 और 65 के अंदर। और इसी तरह झूठ बोलने में भी कमाल था, झूठ बोलने के अंदर भी कहता है कि देखो दाढ़ी मुंडाने वाला, दाढ़ी मुंडाने की बैतें आई हैं। कहता है जी दाढ़ी मुंडाने वाला जो आदमी है इसके इमाम बनने पर इरादा कत्ल की वईद हदीस में और कुरान में इस पर दर्ज आई है। तो दाढ़ी मुंडाने वाला आदमी अगर इमाम बन जाए तो कुरान में उस पर क्या आई है? कहीं है कुरान में 31वें पारे में होगी ये बात, 30 पारे में तो नहीं है, तो इनके पास होगा 30 बार। भाई पूरे कुरान में कहीं दाढ़ी मुंडाना ये मसला ही नहीं है, उसका इमाम बनना या ये बात तो बात की है, उस पर लानत आना तो बात की बात है। कहता जी दाढ़ी मुंडाने वाला आदमी जो है वो इमामत करवाए तो कुरान में उसके मतलब क्या है? कहीं भी नहीं है, ये आला हज़रत का काला झूठ है। सवाल नंबर 193 था इसका। और इसी तरह ये किताब जो है ये मेरे हाथ में जा अल हक है, मुफ्ती अहमद यार नईमी साहब की, इसको शायद की है कादरी पब्लिशर्स लाहौर ने, और इसका सन है 2000 फरवरी 2003 तबाह का सन जो है। इसमें लिखता है सफा नंबर 340, क्या सफा है? सफा नंबर 340 कहते हैं अंबिया से खातान निस्यानन गुनाह सादर हो सकते हैं, गुनाह सादर हो सकती है। अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमानों का अकीदा के नबी से गुनाह नहीं होता। और इसी तरह कहता है नौज़बिल्लाह आप सल्लम को इसने सवा नंबर 145 में कहा है आप सल्लम को शिकारी। क्या कहा? शिकारी। शिकारी का लफ्ज़ जो है ये जो है अजीब है और नबी के लिए इस्तेमाल करना, और कहा कि आप सल्लम काफिरों की जिन्स से हैं।
आप सल्लम काफिरों की जिनसे हैं। सफा नंबर 145 है जाल हक का। और इसी तरह इस तरह सफा नंबर 145 के अंदर नबी सल्लम की आवाज को तोते की आवाज से तशबीह दी है। कहाँ तोते की आवाज, कहाँ नबी की आवाज। यहाँ इसको बिल्कुल तन ज्यादा बराबर कर रहा है तोते के साथ। तोता तो बहुत बड़ी कोई अजमत वाली मखलूक होगी ना जिसके बराबर कर रहा है ये। यहाँ इनको ये इबारत नहीं सूझती। और इसी तरह कहते हैं अल्लाह अकबर जी जी जी। आगे सफा नंबर 306 है, कहते हैं रब का लफ्ज, बच्चों का नाम रब रखा करो। क्या करो? रब। किसको? देवबंदियों को चढ़ाने के लिए। देवबंदियों को चढ़ाने के लिए क्या नाम बच्चों का? रब। रब क्या नाम? किसी फिर देखो मानने पे आए तो अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर मानने के साथ साथ नबी को भी हाजिर नाज़िर मानने। इनकार करने पे आए तो अल्लाह के हाजिर होने का इनकार करना। यानी अब देखो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो इफरात तफरीद इस मसले में गैर मुकद्दरों ने कहा कि अल्लाह भी हाजिर नाज़िर नहीं है, नबी भी हर जगह हाजिर नाज़िर नहीं है। इन्होंने दूसरी तरफ जो है अजीब बात कर दी कि जो है नबी सल्लम के मुतल्लिक़ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कहा कि आप सल्लम तो हाजिर नाज़िर हैं। अल्लाह के मुतल्लिक़ ये नहीं रखना कि अल्लाह ताला हाजिर नाज़िर है, ये बेदीनी है। ये क्या है? अल्लाह को हाजिर नाज़िर कहना ये क्या है? बेदीनी। जो सिफत अल्लाह की दी वो किसको दी थी? नबी को। और अल्लाह के मुतल्लिक़ की रखना क्या हो गया? बेदीनी। नाउज़ बिल्लाह। सफ़ा नंबर 134 है। सफ़ा नंबर क्या है? 134। इसी तरह आप हज़रात जो है अगर इन हज़रात की ऐसी बातें नोट करते जाएं तो आप हज़रात नोट नहीं कर सकते। ये हदायत बख्श हिस्सा सोम है, ये 2 हिस्से थे इसके अंदर। ये तीसरा हिस्सा जो है ये हदायत बख्श का जो है वो अलग से छपा है। तो इसके अंदर नाउज़ बिल्लाह आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतल्लिक़ अहमद खान कहता है कि जी अस्तग़फिरुल्लाह ये हिस्सा सोम के अंदर कि आपका बदन जो है वो बड़ा आपके जुबानी का आप में उभार था और आपका जिस्म बड़ा तंग चौबन था और जिस्म जो है इतना फटा हुआ था कि कपड़ों से बाहर आ रहा था। इस किस्म की ऐसे की बात नहीं कह रहे हैं। और पूरी उम्मत की माँ है और उनके मुतल्लिक़ ऐसी गंदी जुबान जो है आदमी इस्तेमाल करे तो समझ नहीं आती। फिर भी जो है वो आला हजरत का आला हजरत ही रहे। हमें जो है ये बात बड़ी अजीब लगती है हिस्सा सोम के अंदर। इसी तरह अब तो किताब जो है ये इनकी किताब है, ये अब तक का और लिखने वाला इसका कुदरत सालिकीन ज़ब्दतुल आरिफीन महबूब उलमा हज़रत मौलाना गुलाम जहानिया मोहिनी। ये अब तक किताब है। इसमें इसने कहा है इनका पीर था पीर नाज़िक मोहम्मद बख्श, उसके अंतर्गत कहता है सफ़ा नंबर 150 के अंदर कि नाज़िक मोहम्मद बख्श को दीन और दुनिया का मालिक बनाया। दीन दुनिया का मालिक कौन है? नाज़िक बख्श, पीर नाज़िक बख्श। और उसको कहा रऊफ़ुर रहीम है और नूरे कदीम है। रऊफ़ुर रहीम जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब कहा गया, अल्लाह के मतलब कहा गया, ये उसको ही बना दी। और देखो इसके साथ साथ कहा कि अपने पीर के मतलब कहता है कि नाउज़ बिल्लाह हमारा पीर जो है नबी करीम सल्लम की शबी है, यानी शबी है, मुस्तफ़ा है और अल्लाह ताला के साथ का मज़हर है। पीर को कह दिया कि नबी की शबी, नबी क्या है? शबी है और अल्लाह ताला की ज़ात क्या है? मज़हर है। यानी वो दो रूप चाला का गया। और इसी तरह कहते हैं अल्लाह मोहम्मद में फर्क पर्दा नशीनी, ये सफ़ा नंबर 179 में बात कही है। और आगे कहते हैं अल्लाह मोहम्मद में फर्क पर्दा नशीनी और पर्दा दरी का है। अल्लाह अहमद और पीर नाज़िक सब एक है, ये सब यार की जलवागरी के अंदाज हैं। यानी पीर नाज़िक हो गए या उधरों अल्लाह ताला हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब एक किया अंदाज आंदा मुक्ति का ज़ाहिर जलवागरी का नवा अंदाज है। कभी अल्लाह अपनी शक्ल, कभी नबी शक्ल, कभी पीर नाज़िक की शक्ल। और इतना नाज़िक अकीदा और नाउज़ बिल्लाह। हर यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ जो है ये अपने पीर के मुतल्लिक़ कहता है
کہ ہمارے مشائخ جو تھے وہ حسن یوسفی کے مظہر تھے، اور یوسف پیغمبر تھے، ان کی شان تھی، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے، لیکن جو ہے کتاب 183 کے اندر کہتا ہے کہ ہمارے مشائخ جو ہیں وہ کیا تھے؟ حسن یوسفی کے مظہر تھے۔ کتنی بڑی عجیب بات ہے۔ اسی طرح جو ہے شاعر ہے جس کا نام طالب ہے، اس کے یہاں اشعار نقل کیے گئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرا پیر خواجہ جو ہے یہ قرآن کی طرح بے مثل ہے اور اس میں خدا کی شان عیاں ہے، یعنی واضح پیر کے اندر کی شان، خدا کی شان عیاں ہے۔ یہ صفحہ نمبر اس کا 184 ہے۔ اور اسی طرح صفحہ نمبر 200 میں کہتا ہے مرتے وقت کیا کہنا ہے؟ یا معین خواجہ، کہتا ہے خواہش کر رہا ہے کہ اللہ مرتے وقت میری زبان میں یہ کرنا ہے، حالانکہ آپ سنو کیا فرمایا؟ مرتے وقت لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اس کی خواہش کرنی چاہیے، آرزو کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے مرنے والے کو اگر تلقین کر سکے تلقین کی جائے کہ جی کلمہ پڑھے تو جو ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، اور ادھر جو ہے یا معین خواجہ کا تو جو ہے خواہش کرا کہ میرے مرتے وقت یہ جو ہے میری زبان پہ یہ جاری ہو جائے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ معین الدین غریب نواز جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں آئے۔ یہ صفحہ نمبر 202 میں بات کہی ہے۔ اس طرح کے قرآن اور حدیث کے خلاف واضح نظریات۔ اور ایک عورت رحمہ اللہ کا مریض تھا، اس نے خواب میں یہ واقعہ جو ہے نقل کیا، سب کا خواب میں جو ہے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ رسول اللہ خواب کے اندر، کہ خواب میں کوئی آدمی کام کر لے تو اس کو سزا نہ ہو، خواب کو آدمی قدرت میں نہیں ہوتا نا، ہاں جاگتے ہوئے کام کرے وہ کفر بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ ہم کو اعتراض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ خواب کا واقعہ ہے، خواب میں اگر کوئی آدمی بدکاری کرے تو صبح کو اس کو سزا نہیں دی جائے گی، جس نے خواب میں بدکاری کی اس کو مقدمہ دائر کر دو، ایف آئی آر کر دو۔ خواب میں کوئی آدمی چوری کرے اس کا ہاتھ نہیں کٹایا جاتا۔ خواب کے احکام اور ہوتے ہیں، بیداری کے احکام اور ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ تذکرہ غوثیہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں جو ہے یہ صفحہ نمبر 324 ہے، اس کا صفحہ نمبر 324 کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ جی کہتا ہے جی حضرت ابو بکر شبلی اپنے 30 سال کے متعلق کہتا ہے کہ جی ایک روز ارشاد ہوا کہ حضرت ابو بکر شبلی کی خدمت میں دو شخص بارادہ بیعت حاضر ہوئے، ان میں سے ایک کو فرمایا کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ کیا کہا؟ بیعت کے لیے پہلے کیا کرنا پڑا ہے؟ کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا اجی لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے بھی یہی کلمہ پڑھا؟ اس نے پوچھا کہ آپ نے لا حول کیوں پڑھی؟ آپ نے استفسار کیا کہ تم نے کیوں پڑھی؟ بولا کہ میں نے تو اس واسطے پڑھی کہ ایسے بے شرع کے پاس مرید ہونے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے پڑھی کہ ایسے جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی۔ اس کے بعد دوسرے شخص کو بلایا اور فرمایا کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے جواب دیا حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھ کے آیا تھا، آپ تو بڑے ہی گر پڑے رسالت ہی پر قناعت کی۔ کس پر قناعت کی؟ رسالت پر ہی قناعت کی، یعنی اپنے نبی کے میں تو خدا سمجھ کے ایسا ہے اور کوئی دوسری طرف کا ہونا ادھر کا میں تو اور ہی سمجھ کے آیا تھا۔ رسالت پر ہی قناعت کی۔ آپ نے ہنس کر فرمایا اچھا تم کو تعلیم کریں گے۔ پس ہر شخص کا فہم اور حوصلہ جدا ہوتا ہے، ورنہ بات ایک ہی تھی جو ایک کے دل میں نہ سمائی اور انکار پیدا کیا، دوسرے کا حوصلہ اس بات سے بھی آ رہا تھا۔ حضرت شبلی کا یہ مطلب نہیں تھا۔ آگے جو ہے یہ آگے بات کر رہا ہے، دیکھو بیعت ہونے کے لیے آئے اور کلمہ پڑھایا جا رہا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس قسم کی باتیں اگر میں آپ حضرات کو ان حضرات کی گستاخیاں نقل کروں، ابھی میں نے آپ کو ایک آدھ کتاب کا تھوڑا تعارف کروایا ہے، اگر اعلیٰ حضرت کی گستاخی کرنا چاہو رات ختم ہو جائے گی، لیکن یہ گستاخیاں ختم نہیں ہوں گی۔ دیکھو ایک آدمی نے جب یہ سوچ لیا اور اپنے ماننے والے کو یہ نظریہ دے دیا کہ تو نے کسی کو مسلمان سمجھنا ہی نہیں ہے، یہ مرض بہت برا ہے کہ آدمی ہر آدمی کے متعلق تنقیدی زبان استعمال کرے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ مشینری چلائی پوری دنیا والوں کے خلاف کہ جی میرے علاوہ اور کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، میرے ماننے والوں کا اور کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں ان کے اندر خوب لیدے ہوئی، آپس کے اندر ایک دوسرے کو انہوں نے خوب کفر کے فتوے لگائے اور مستقل ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی۔ میں ان کا آپ کے سامنے مختصر جو ہے تھوڑی سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ مثلاً جو ہے یہ
ایک کتاب یہ بریلوی نے لکھی ہے تو اپنے اعلیٰ حضرت کے خلاف، علماء اہل سنت سے روح اعلیٰ حضرت کی فریاد۔ اس کا نام سید ظہیر الدین خان قادری برکاتی نوری محلہ پورا علمت یہ سر اس کا ایڈریس لکھا ہے، اور کہتا ہے جی اس کا ہدیہ کیا ہے، مفت ہے، کم از کم 100 بار جو ہے بارگاہ سر میں درود شریف پڑھو اس کا ہدیہ کتاب کا۔ اور اس میں اعلیٰ حضرت گستاخی جمع کی ہے، کہا کہ اعلیٰ حضرت یہ کالج کے لڑکے اسکول کے لڑکے یہ دن ب دن جو ہے ہمارے مسلک کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی مسلک کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں بڑی گستاخیاں ہیں، آہستہ آہستہ ان کتابوں سے نکالو تو پھر وہ قریب آئیں گے۔ جب وہ پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں، کہتے ہو ایسے نظریات والے لوگ موجود ہیں، یہ پوری کتاب کا موضوع ہے، اور اس نے باقاعدہ 12 حوالہ ایسے ثابت کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے واقعی گستاخ پیدا کرتا ہے۔ اور دیکھو اس کے ساتھ دیکھو یہ ان کا ایک مولوی گزرا ہے علامہ احمد سعید کاظمی، اس نے ایک تفسیر لکھی تھی جس کا نام تبیان القرآن تھا۔ تو دوسرے بریلویوں نے دیکھا کہ اس نے بڑی عجیب و غریب تفسیر کی ہے، تو اس کو کہا کہ یہ بہت بڑا گستاخ ہے، اس نے تفسیر لکھی ہے اور ہم بہت بڑے صحیح لوگ ہیں، اور اس کے جواب میں کتاب لکھی تھی مواخذہ التبیان کے نام سے۔ اور اس نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زم کی نسبت ٹھیک ہے، زم کہتے گناہ، یعنی آپ کو کیا آپ سے لوگ کہہ سکتے گناہ کی زم۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اور 2 گروہ میں بریلوی پڑھ رہے، کتنے گروہ میں؟ 2 گروہ میں۔ کچھ کہنے لگے اس نے بالکل صحیح کہا، کیا کیا؟ بالکل صحیح کہا۔ تو ان کا نام دوسرے جو لاہور والے تھے جنہوں نے کہا صحیح نہیں کہا، انہوں نے ان کا نام ڈال دیا زمبی مولوی۔ کیا یہ زمبی ملتانی مولویوں کی کتاب ہے، تو زمبی ان کا نام ڈال دیا اور ایک دوسرے کے خلاف تبرہ بازی کی۔ یہ کتاب انہوں نے یہ کئی کتابیں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح لکھی ہوئی، ایک کتاب انہوں نے بھی لکھی ہے احمد سعید کاظمی وغیرہ گروپ، ان کے ساتھ جو مولوی تھے اس پر تصدیقات بڑے بریلویوں کی ہیں۔ دیکھو یہ تقریباً شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ بالکل اس نے صحیح بات لکھی ہے کہ حالانکہ اعلیٰ حضرت جو ان کا ہے اس نے خود اس بات کو کفر کہا ہے جو اس نے کہی، تو بریلوی کہنے سے صحیح نہیں تو کہ احمد خان نے غلط کہا۔ یہ تقریباً دیکھو مولوی 120 مولوی نے اس کتاب کی تصدیق کیا ہے کہ جو احمد سعید کاظمی نے کتاب لکھی تھی وہ گستاخیاں تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ یہ سب کہتے ہیں گستاخیاں کی ہیں، اور انہوں نے اس کو کہا کہ تو گستاخ ہے۔ اور اسی طرح یہ کتابیں لکھی گئی امام حسین اور یزید کے وکیل، اس میں بھی کافی لے دے ہیں، یزید پر لعنت کرتے ہیں۔ آج کے جتنے بریلوی ہیں ہم یزید کو فاسق ضرور کہتے ہیں، ہم اس کے وکیل نہیں ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رہے ہم یزید کو کافر نہیں کہتے، ہم یزید کو فاسق کہتے ہیں، ہم اس کا نام لے کے اس پہ لعنت نہیں کرتے۔ لیکن آج یزید کو لعنت کی ہر بریلوی کہتا ہے، حالانکہ بریلی یزید کا فتویٰ جو ہے یہ فتویٰ بریلی میں چھپا ہے کہ یزید پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، یزید پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ اب جو اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتے ہماری بات کیا مانو گے؟ یہ یہاں پہ اس میں فتویٰ نقل کیا گیا ہے کہ یزید کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے، یہی امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے، اس پہ لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 200 اس کا 76 ہے فتویٰ بریلی کا۔ اسی طرح جو ہے یہ ایک کتاب جو ہے اور مارکیٹ میں آئی، انہوں نے یہ لکھنے والے مولانا محمد ذوالفقار علی رضوی سانگڑا ہلکے ہیں، اور پیچھے لکھا کرنل محمد انور مدنی، مفتی ڈاکٹر محمود احمد ساقی۔ اس کتاب کا نام ہے دوسرے بریلویوں کی کتاب لکھی، اس کا نام پیر کرم شاہ کی کرم فرمائیاں اور علامہ احمد سعید کاظمی کی سعادتیں، یعنی یہ اب اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ گستاخ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی کتاب لکھی مسئلہ سیاق تھا، اور اس نے ثابت کیا کہ کالی مہندی لگانا حرام ہے، جبکہ احمد رضا خان کے موقف کے بالکل الٹ یہ کوکم رانی کے والد نے مفتی شبیر پاڑی نے کتاب لکھی ہے کہ جی مسئلہ سیاہ خطاب کے نام سے، اور اس میں لکھا بالکل جائز۔ سمجھ آئی بات؟ اب دیکھو جو اپنے اعلیٰ حضرت کی وہ کہہ رہا حرام ہے، جو وہ حدیثیں بھی سنا رہا ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ اور اس کے رد پر بھی مفتی اقتدار حسین نے کتاب لکھی بریلوی نے، اور کہا کہ یہ آدمی جہنمی ہے اور یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ حدیثوں کو مروڑنے والا ہے، اور یہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے، ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھو طاہر قادری جو ہے ان کا بریلویوں کا بہت بڑا مولوی ہے، یہ صادق جو ہے مولوی صادق گجرانوالہ کا ہے، اس نے کتاب جو ہے طاہر قادری کے خلاف لکھی جس کا نام ہے خطرہ کی گھنٹی۔ کیا نام ہے؟ خطرہ کی گھنٹی۔ اور اس میں اس نے کہا کہ یہ طاہر قادری جو ہے ان قریب نبوت کا دعویٰ کر دے گا، اس قسم کی باتیں بہت ساری کی ہیں، اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے، گھنٹی بچ گئی ہے، بچ جاؤ اس سے جتنا بچ سکتے ہو۔ تو اس کو کہا گیا یہ کوئی چھوٹا مولوی نہیں ہے، یہ سردار حسین جو ہے یہ سردار احمد جنگ بازار والا اس کا نائب ہے،
اس کے نام سے رکھا ہے پاسبان مسلک کی رضا، فیض یافتہ امیر ملت، فقیر اعظم کوٹلی، نائب محدث اعظم پاکستان، بہت کچھ اور آگے صاحب لکھا ہے اس قسم کی باتیں. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے متعلق جو ہے بیعت چھڑی کہ ان کے القاب اور ان کے بعض مقولوں کی طرف یہ ٹھیک ہے، ان کی طرف منسوب ہونا ان کا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس پر دو موقف ہو گئے. اور بعض نے کہا وہ ہے نا ایک مقولہ کہ ان کی طرف منسوب ہے کہ ہر ولی قدم پر میرا قدم ہے، اس پہ ان کی بحث چلی کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں. تو بہت سارے بریلوی نے کہا کہ یہ آپ کی شان نہیں ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بات نہیں کہی ہوگی، تو اور کیسے کر سکتے ہیں ولیوں کو دوسرے ولی کو توہین کیسے کر سکتے ہیں. تو دوسرے بریلوی نے کہا کہ یہ غوث اعظم کے مخالف کھڑے ہو گئے ہیں اور کتاب لکھی غوث اعظم کے نئے مخالفین. دوسرے بریلویوں کے خلاف کتاب لکھی، کیا نام ہے؟ غوث اعظم کے نئے مخالفین، اور کہا کہ یہ غوث اعظم کے بہت بڑے مخالفین ہیں. اور کتاب لکھنے والا مولوی محمد ظفر قادری رضوی ہے، کرنل، اور ساتھ ساتھ اس کے حکم سے لکھی گئی ہے. اور تحریر ہے یہ کرنل ریٹائرڈ، جو ریٹائر ہو جانے جاتا ہے، محمد انور مدنی اور ڈاکٹر محمود احمد ساکی، اور چھاپنے والے مرکزی مجلس آناف لاہور جو ہے. اسی طرح جو ہے یہ کتاب مولوی اشرف شاذلی بہت بڑا ان کا مناظر بنتا ہے آج، اور کہتے ہیں جی بہت بڑا مناظر ہے. اس نے کتاب لکھی فیصلہ مغفرت ذنب کے نام سے جو ہے، اور آپ کو ثابت وہی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف امجد کی طرف ذنب کی نسبت ٹھیک ہے. اور بہت سارے بریلوی مولوی شیخ احمد نورانی جیسے حضرات نے اس کی تصدیق بالکل ٹھیک لکھی، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے اس کو گستاخی کہا. یہ آپ کی سرور کی طرف ذنب کی نسبت کہنا یہ گناہ ہو سکتا ہے، خلاف اولیٰ کام ہو سکتا ہے، یہ غلط ہے. اور یہ خلاف اولیٰ کے راستے بھی کتاب لکھی گئی، یہ دوسرے بریلویوں کے خلاف جو ہے اسی بات کا پس منظر ہے. اور اسی طرح جو ہے اللہ بھلا کرے، یہ کتاب جو ہے یہ ایک میرے ہاتھ میں ہے، اشرف شاذلی نے لکھی ہے، جس کا نام ازالۃ الریب عن مقالات فتوح الغیب. انہوں نے گولڈا شریف والا جو سجادہ نشین تھا پیر نصیر الدین شاہ گولڈی، اس کے خلاف کتاب لکھی، اور جو ہے اس کا نام رکھا ازالۃ الریب عن مقالات فتوح الغیب. اور نیچے لکھتا ہے شاہ نصیر الدین گولڈی کی شاہ اسماعیل دہلوی سے سبقت، یعنی یہ شاہ اسماعیل دہلوی کا گستاخ تھا، یہ اس سے بڑا گستاخ ہے، یعنی کہنا چاہتا ہے. اور پوری کتاب کا موضوع یہ ہے. جب کہ ادھر سے اس کو بھی غصہ آیا، اس نے کہا اچھا یہ لکھا ہے، اس نے بھی کتاب لکھی تھی لطمۃ الغیب علی ازالۃ الریب. کیا کتاب لکھی؟ لطمۃ الغیب علی ازالۃ الریب کتاب لکھی. اس کا معنی ہے غیبی تمانچہ. کس کے ہیں؟ ویسے تو کتاب کیا لیکن وہ اس کے منہ پڑتا ہے. آگے اردو میں لکھتا ہے کعب بن اشرف گرجی سے مولوی اشرف شاذلی تقریزی 4 قدم آگے ہیں. یعنی کس نے کہا؟ نصیر الدین گولڈی نے، کہ اشرف شاذلی جو ہے یہ وہ کعب بن اشرف یہودی تھا نا ایک مدینے کے اندر آپ وسلم کے دور میں، یہ اس سے بھی 4 قدم آگے. ایک اور مولوی نے اشرف شاذلی کے خلاف کتاب لکھی، ابھی نئی چھپ کے آئی ہے، جس کا نام ہے تجلیات علمی فی رد تحقیقات سلوی پیدائشی نبی، یعنی اس کا نام رکھا ہے المعروف پیدائشی نبی. پہلی جلد اس کی آئی ہے، اور لکھنے والا ہے مولوی محمد حسین شائق ہاشمی، اور اس کے بڑے القاب ہیں. اور یہ آدمی اللہ بھلا کرے یہ جہلم کا رہنے والا ہے، اور اس کے نام سے بڑے القاب ہیں. یہ کتاب لکھی ہے، اور اشرف شاذلی کے خلاف کتاب آئی ہے. اشرف شاذلی نے کہا تھا کہ آپ وسلم پیدائشی نبی نہیں ہیں، اور کتاب اختیار کیا، اور اس کے رد میں یہ جواب یہ آیا ہے، اس کا جواب، اور کہا کہ اشرف شاذلی بہت بڑا گستاخ ہے، اور اس نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے. علامہ کا لفظ جو ہے کہتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے نام سے علامہ لکھتے ہیں، لیکن ان کو اپنے علم پہ ناز ہے، پتہ نہیں وہ کدھر کدھر گمراہ ہو رہے ہیں، اور طرح طرح کے القابات اشرف شاذلی کو نوازے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اشرف شاذلی کو اس نے اشرف سلوی لکھا. کیا لکھا ہے؟ یہ علامہ محمد اشرف سلوی کے باطل موقف، پھر شاذلی نے لکھا، کیا لکھا؟ سلوی. اس نے کہا سلوی لکھنے کی 3 وجوہات. کتنی وجوہات؟ 3. یہ سوال نمبر اس کے یہ اللہ بلا کرے 42-43 پر لکھتا ہے کہ اشرف سلوی کہنے کی 3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے یہ پہلے سیال شریف میں رہتا تھا، لیکن اس کو چھوڑ کر چلا گیا، اور اس کا آبائی گاؤں ہے سلا، ٹھیک ہے نا، وہاں کا رہنے والا تھا، اس لیے اس کو سیال بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کو سل بھی کہنا چاہیے، سلا میں رہنے والا.
ٹھیک ہے نا جی. اچھا دوسری وجہ یہ ہے کہ بھائی بہت سارے سیالوی حضرات ایسے ہیں یہ کہ نیک لوگ ہیں، جب میں اس کے نام سے سیالوی استعمال کروں گا تو ان کو جب تکلیف ہوگی، اس لیے میں اس کو سیالوی کہتا ہوں، میں اس کو سلوی کہوں گا. اس طرح کہا کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہیں خواجہ قمر الدین سیالوی، جب میں جو ہے اس کے نام سے سیالوی استعمال کروں گا تو پھر جو ہے ان کو بھی تکلیف ہوگی کہ وہ بھی سیالوی لے، اس لیے میں اس کو سیالوی نہیں کہتا، میں اس کو جو ہے اشرف سلوی کہتا ہوں. تو یہ ساری یہ کہا گیا کہ اس کو چاہیے کہ توبہ کرے. بہت اس قسم کی باتیں اس کے اندر لگائی ہیں. تو اگر یہ میں نے چھوٹا سا آپ کے سامنے یہ بات پیش کی ہے، جو ہے انشاءاللہ تفصیلی بات بھی پیش کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک تنظیم تبلیغی جماعت کے مقابلے میں نکلی اور توڑ پیش کرنے کے لیے وہ حسد جو ہوتا ہے نا اس کا علاج کچھ نہیں ہوتا. حسد آدمی جو ہے دن ب دن جو ہے وہ حسد کی آگ میں جل کر مرتا ہے. تبلیغی جماعت کی ترقی کو دیکھتے ہوئے پہلے تو کہتے تھے یہ لوٹا اٹھانے والے، یہ بستر اٹھانے والے، یہ مسجدوں میں جانے والے ہیں، مسجدوں میں رات کو جو ہے لٹنے والے، اور آج جو ہے دیکھ لیا ہو وہ تو بہت ترقی کر گئے، فوراً سوچا اور مقابلے میں جماعت بنا لی. کیا؟ دعوت اسلامی. کیا جماعت بنائی؟ دعوت اسلامی. اور میٹھے میٹھے بھائی وجود میں آئے اور جو ہے شروع میں اپنی پگڑی جو ہے انہوں نے باندھنی شروع کی. پہلے پگڑی باندھنی شروع کی براؤن کلر کی مسواری کلر. کون سی؟ براؤن. تاریخ بھی ہو جائے نا. کون سی باندھنی شروع کی؟ براؤن مسواری کلر کی. بعد میں بس کچھ ہوا سو ہوا تو خیال آیا کہ اب ہری باندھ لی جائے. بڑی لڑائیاں ہوئیں وہ ان کی آپس میں. تو یہ سواری کرنے کی پگڑی جو ہے ایک گروپ کی علامت بن گئی، سب پگڑی ایک گروپ کی علامت بن گئی. پھر لڑائی ہوئی، ایک نے ساتھ جو ہے پیلی جوتی پہننی شروع کر دی اور پھر جو ہے انہوں نے کیا کیا، سب کو جمع کر دیا. ایک گروہ ان میں سے یہ تھا کہ جو کہتا تھا سفید پگڑی باندھو، تو انہوں نے ایک کمال یہ کیا، سب صفات کو اپنے اندر لینے کی کوشش کی کہ یہ سر پہ ہری پگڑی اور یہ کلیجی رنگ کا صحابہ جو ہے یہ ویسے اپنے پاس ہو اور سفید رنگ کی چادر اس طرح جو ہے وہ کیا نام ہے اس کے ساتھ اس طرح اڑی ہوئی ہو اور یہاں سبز رنگ کا کنگا لٹکایا ہوا ہو اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں مسواک کے لیے الگ جگہ بنائی کی مسواک یہاں لٹکائی ہوئی ہو. دکھلاوا جو ہے نعوذ باللہ کہ ہم مسواک کرتے ہیں. بھائی کون سا کسی کو احسان کرتے ہو؟ بدبو تمہارے منہ سے آنی ہے، اگر نہیں کرتے کوئی اتنے عقل کی نہیں ہے. وہی مسواک منہ پر مارتے ہیں اور وہاں خون لگا ہوتا ہے. بسا اوقات دیکھا گیا گندی مسواک کے دانت تمہاری دوئی بھی نہیں ایسے لٹکائے گی. لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت سے متنفر کر رہے ہیں، دکھا رہے کہ ہم سنت عمل کرتے ہیں. کوئی سنت نہیں ہے. یہ جو الفاظ اصطلاحات جو ہیں ان کا جو فارم پر ہوتا ہے اس میں کہا گیا مدنی اصطلاحات استعمال کرنی ہے. سلام کی بدائی مدینہ 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 کہہ رہے ہیں. تو اس قسم کے نعوذ باللہ باتیں تو اور ایک جماعت باقاعدہ اس کے رد کے لیے بنی جس کا نام اس کے ریاض قادری سے ہٹ کر کوئی خلاص نہیں تھا نا. ہماری فضائل ایمان تھی، انہوں نے حسد کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں سنی فضائل ایمان نکالی. ہماری تعلیم اسلام تھی، حسد کرتے ہوئے تعلیم اسلام نکالی. ہماری بیشتی زیور تھی، انہوں نے اس کے مقابلے میں سنی بیشتی زیور نکالی. ہم کہتے ہیں یہ ہماری کامیابی کا نتیجہ ہے، یہ ہماری کامیابی کا. تم نے دیکھا ہو اس کو پڑھنے لگے، ہماری کتاب پوچھتا نہیں ساتھ لکھا سنی فضائل ایمان سنی بیشتی زیور. تو یہ لفظ لکھا. حضرت پہلے دعوت اسلامی تھی، اب ایک دعوت اسلامی نکلائی سنی دعوت اسلامی. کیا نکلائی؟ ان کو سنی نہیں کہتے. کیا نہیں کہتے؟ ان کی کتاب پر کیا ہے؟ ان کی کتاب ہے سننا. کون سی کتاب اٹھائی؟ کتاب نکالی گئی الگ جو ہے ہر سنی فضائل ایمان باندھ گئی تھی. فضانے سنت کی ضرورت نہیں تھی. پتہ نہیں وہ کیوں سمجھ نہیں آتا کہ سنی فضائل ایمان کی بات شاید اس کو بھی سنی نہ سمجھتا ہوں. خیر وہ کی آپس کی بات ہے. فضائل سنت جو ہے کتاب آئی مارکیٹ میں اور اس میں بڑی تقریرات تھی. مثلا اس پہ تقریر تھی کتاب پر یہ لاہور کے مفتی غلام سرور کی. اب جو نئی کتاب چھپ رہی ہے اس پہ تقریر نہیں ختم کر دی گئی. کیوں بولا؟ اس لیے کہ اس نے فتویٰ دیا ہے ہری پگڑی بدعت ہے. غلام سرور کا بریلوی نے فتویٰ دیا ہری پگڑی بدعت ہے. ہری پگڑی مانتے ہیں، سمجھ آئی؟ اس لیے اب شروع سے تصدیق اس کی نکال دی گئی. اور بھی بات کہوں کہ بہت ساری اب کتاب چھپتی ہے نا
कई एडिशनों में तरतीबों में उल्ट पुलट कर दी गई बातें, अब तक उनको तसल्ली नहीं हो रही, फजाइल अमाल का मुकाबला नहीं कर रही, पता नहीं क्या है। जब छपती है तो उसमें कुछ बातें निकाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, कुछ आगे कुछ पीछे, ये चलता ही रहेगा, क्योंकि इसका नतीजा है हसद। और जो नई जमात इलियास कादरी की जमात के मुकाबला में बनी है, सुन्नी दावत इस्लामी, उन्होंने इसके मुकाबले फिजान सुन्नत के मुकाबला में ये किताब निकाली, इसका नाम फिजान शरीयत। क्या नाम है? देख लो ना, ज़्यादा तो कर लो, फिजान सुन्नत आपने देखी होगी ना, इसकी भी ज़्यादा कर लो। फिजान शरीयत उसके मुकाबले में निकाली और इसके ऊपर लिखा है सुन्नी दावत इस्लामी का मकबूल आम तबलीगी निसाब। वो सुन्नी नहीं है, ये सुन्नी दावत इस्लामी का मकबूल आम ये निसाब है तबलीगी। और इसके लिखने वाले मौलाना मोहम्मद इब्राहिम आसी साहब हैं, नाज़िम आला अंजुमन नूरिया हबीबिया, और छापने वाले सुन्नी दाल शाह बिस्कोट रोड फैसलाबाद। इसमें बड़ी तस्दीकात हैं। और देखो जब जो है ना इस तरह टूट फूट होती है ना, तो कुछ ना कुछ नोक झोंक भी होती है, फतेहबाजी भी होती है, कुछ अपनी तब्दीली भी लाई जाती है। इसलिए इन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काली पगड़ी बांधते थे, पहले निस्वारी थी, सब्ज़ आई, अब नई जो है सुन्नी दावत इस्लाम ने उसने कौन सी पगड़ी लाई? काली। देखो ये इसका सफा नंबर मेरे हाथ में है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पगड़ी के मुताबिक कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पगड़ी बांधी है काली। ये जी क्या कहते हैं जी? ये काम वगैरह शुरू किए या अभी अभी? भाई काम शुरू किया हो तो तभी तो बात आती है सामने, इसलिए काम तो शुरू किया है। फिर इस किताब में उसने ये बात कही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये काली पगड़ी बांधते थे, और अहादीस नकल की हैं। सब्ज़ पगड़ी का इसमें उसने भी तज़किरा नहीं किया इसके अंदर, और इसके फज़ाइल भी उसने बयान किए हैं, लेकिन ये कि उसके फज़ाइल इसने कहीं भी बयान नहीं किए। जी क्या कहते हैं जी? पीली जुत्ती को पहनते हैं, फिर की अलामत होता है बाकियों को सुन को पता नहीं है। आज तक ये सुनत दूसरों को पता नहीं चली, इनको पता चली, यही वजह था, दूसरों को जाहिर करने वाले। समझ आई बात जी? ये खैर इसमें जो है ये काली पगड़ी को जो है ये कहा गया कि आप सल्लम ने काली पगड़ी बांधी थी। और इसी तरह इन हज़रात के खिलाफ सरा निकलता है गुजरांवाला से, ये मौलवी साजिश ने करने की गाड़ी लिखी है, उसने खुद इसके मुताबिक कहा है कि इसने बहुत सारे ऐसे काम करने के आसपास शुरू कर दिए हैं। सादक ने कहा कि जो कि खिलाफ शरीयत है, इसको चाहिए कि तौबा कर ले, इससे ये हमारी जमात को बदनाम कर रहा है। तो ये इनका आपस में इस तरह की लड़ाई और झगड़ा है, और इनका आपस में फितना और फसाद है। हम कहते हैं कि भाई देखो, ना तुम अल्लाह के वलियों पर तहमत लगाते, ना तुम्हारी ये फिरका बंदियाँ इस तरह होती, ना एक दूसरे को गुस्ताख कहते। कौन सा ऐसा मौजूद है तुम्हारा दूसरे को गुस्ताख आज नहीं कहता? हमारी समझ में नहीं आती ये बात। तो ये असल वजह वही है जो है फरमाया कि मन आद अली वली है, जो मेरे वली के साथ दुश्मनी रखेगा, बुग़्ज़ रखेगा, तो अल्लाह का उससे लाने जाने वाला ने फरमाया ना। तो ये उलमाए देवबंद पर जो बोहतान बांधे, उलमाए देवबंद को जो गुस्ताख कहा गया, ये उसकी जो है इनको मार पड़ी है, और उसका नतीजा है कि आज ये एक दूसरे को गुस्ताख कहने लग गए। कहाँ अशरफ चौधरी उलमाए देवबंद की जो है गुस्ताखियों पर मुनाज़रे करता था, आज जो है वो आज खुद गुस्ताख बना हुआ और फिल्म में साबित कर दिया कि वो गुस्ताख है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, और हर बातिल आदमी के शुबहात और उसके वसवसों से बचने की तौफीक अता फरमाए।